اس جانور کی زندگی پر غور کریں. زندگی یہ بھی گزار رہا ہے، زندگی ہم بھی گزار رہے ہیں. یہ بھی بچے پیدا کر رہا ہے، ہمارے بھی ہو رہے ہیں. فرق تربیت کا ہے. اگر آپ صرف بچے پال رہے ہیں تو بالکل اسی جانور کی طرح وہ عمل ہو رہا ہوگا. اگر آپ نے تربیت لی، آپ نے ریسرچ کی، آپ نے علم والوں کی نشست لی، علم والے مینٹور رکھے اور پھر اپنے بچوں کی تربیت کی، تو نہ صرف آپ جانوروں سے بہتر ہوں گے بلکہ انسانوں میں بھی آپ اس مقام پر جائیں گے. آپ کی اگلی نسل اس مقام پر جائے گی جو جنت میں بھی صحابہ کے بعد والے رتبوں پر فائز ہوں گے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یہی فیصلہ کرنے کے بعد اگلا لیکچر سنیے گا. یہ فیصلہ قدم آگے لے کے جائے گا، یہ فیصلہ قدم پیچھے لے کے جائے گا. عظیم فیصلے عظیم لوگ پیدا کرتے ہیں. سنیے گا، بتائیے گا. السلام علیکم. آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری؟ اچھا، جس کی آواز صحیح نہ آ رہی ہو وہ مجھے بتا دے گا تو میں چیک کر لوں گا. لیکن یہ ہے کہ ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ سب کی آواز صحیح آ رہی ہے. مائک آپ لوگ اپنا بند رکھیں کہ جب آپ لوگوں نے کوسچن کرنا ہو تو پھر مائک آن کیجیے گا. اس سے یہ ہے کہ آپ کو ڈسٹربنس نہیں ہوگی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خیر عافیت کے ساتھ یہ وقت لیا ہے کہ ہمارا جو ریمیننگ پارٹ رہ گیا تھا پچھلے لیکچر کا، وہ اپلوڈ بھی ہو چکا ہے. وہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا. اس کو ہم کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اس 1.5 گھنٹے میں وہ مکمل ہو جائے. گو کہ ایک دو دوسری جو کنٹریز ہیں وہاں پہ اس میں آپ کی ویڈیو آن ہوگی. اچھا، اس میں جو ہمارا یہ لیکچر گیا یہ تقریباً 7.5 سے 8 گھنٹے پہ چلا گیا. کوسچن بہت زیادہ ہوئے. اچھی بات تھی، وہاں پر انجوائے کیا سب لوگوں نے وہاں پر. پھر بھی یہ ہے کہ پھر وقت نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کمٹمنٹ کے ساتھ. تو اب یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس 1.5 گھنٹے کے اندر اپنا کمپلیٹ کر سکیں سیشن. آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ کوسچن کرتے رہیں ساتھ ساتھ، تاکہ جتنا اچھے کوسچن ہوں گے اتنی زیادہ آپ کو مزہ آئے گا. ہم چل رہے تھے نیڈس آف چائلڈ، اور آپ نے دیکھا ہوگا جتنی ہم نے پچھلے سیشن میں نیڈ ڈسکس کی وہ واقعی میں ٹرو نیڈس بھی تھیں. اور الحمدللہ 90% میرے پاس فیڈ بیکس یہ آئے ہیں کہ لوگ اس طریقے سے نیڈس کو دیکھا ہی نہیں کرتے. بلکہ بھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کسی نے ارجنٹ ٹائم لیا ہوا تھا فیملی نے، تو وہ میرے پاس آئی ہوئی تھی. تو ان کی دادی جو تھی وہ اپنے پوتے کو لے کر آئی ہوئی تھی. آپ یقین کریں سپر فٹ پوتا، کسی طرح کا پرابلم نہیں ہے، ایکٹیو، کریٹیو، ایگریسو، ساری کوالٹیز اس میں تھیں. اور وہ رونا اس چیز کا رو رہی تھی کہ یہ نمبر نہیں لیتا. تو میں نے ہنس کے انہیں کہا کہ یار اتنی تفصیل بولنے سے بہتر ہے آپ میرا پچھلا لیکچر سن لیجئے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ جس چیز کو ایز اے کمپلین لے کر آئے ہیں میرے پاس، وہ کمپلین ہے ہی نہیں. میں نے کہا کیا دنیا میں سارے لڑکوں نے، ساری لڑکیوں نے پوزیشن دینی ہوتی ہے؟ میں نے کہا کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے. کانسیپٹ اس بچے کے بالکل کلیئر ہیں. تو جتنی چیزیں ہم نے دیکھی وہ ٹرو نیڈس کے زمرے میں آتی تھی، اور لوگ اسے ٹرو نیڈس کے طور پہ لیا ہی نہیں کرتے تھے. بڑی عجیب سی بات تھی. تو
निगत आपका माइक ऑन है, माइक बंद रखें। फैसल आप भी अपना माइक बंद करें। अच्छा, आज हमारा जो पहला इसमें है टॉपिक है वो है आपका यूनिकनेस ऑफ चाइल्ड। ये ट्रू नीड्स में आएगा कि हर बच्चा यूनिक होता है, बिल्कुल ऐसे यूनिक होता है जैसे आपके फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं। जितने लोग दुनिया में होते हैं उनके फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, सेम लाइक दैट बच्चा यूनिक होता है, क्वालिटीज़ के लिहाज से यूनिक होता है, पर्पस ऑफ लाइफ के लिहाज से यूनिक होता है। अब अगर पर्पस ऑफ लाइफ के लिहाज से यूनिक होता है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए जो चीज़ें चूज़ की हैं वो सारी यूनिक हो गई। हमें पेरेंट्स के तौर पे, बीइंग अ पेरेंट्स, अगर वो खुद मेंटोर हैं अपने बच्चे के, तो उन्हें ये चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी कि उनके बच्चे में, और ये अगर उनके 5, 7, 11, 12, 13, 15 जितने भी बच्चे हैं सब यूनिक होंगे, तो उन्हें हर एक को अलहदा अलहदा क्वालिटी टाइम देकर जज करना है कि इनके अंदर यूनिकनेस क्या है, और फिर उस यूनिकनेस को फाइंड करना है, फिर उस यूनिकनेस पे काम करके उसे शाइन करना है, उस ज़माने के लिहाज से शाइन करना है जिस ज़माने में वो इस दुनिया में आया है। अगर आपका ज़माना 20, 25, 30 साल पुराना है और आपके बच्चे का ज़माना 20, 25, 30 साल नया है, तो आपने आज के दौर के लिहाज से उसकी क्वालिटीज़ को शाइन करना है, फिर उसकी यूनिक क्वालिटीज़ को आपने बताना है कि इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। जब तक आप ये नहीं करोगे तो आप उसकी यूनिकनेस को तबाह कर रहे हो। कभी भी अपने बच्चे को ब्यूटी के लिहाज से यूनिक बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, आप उसको गुमराह कर रहे होंगे। हमारे इधर ये बहुत बड़ा अलमिया है जो मैं पिछली सेशन में भी कह चुका हूँ। ये जो पार्लर हर गली के कोने पे खुल गए हैं, क्यों खुल गए हैं कि हम अपने बच्चे बच्चियों को विद द रिस्पेक्ट ऑफ ब्यूटी यूनिक करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ब्यूटी के लिहाज से यूनिकनेस की बात नहीं कर रहा मैं क्वालिटीज़ के लिहाज से बात कर रहा हूँ। और यूनिकनेस की जब मैं रिसर्च पे जाता हूँ, इंशाल्लाह मैनुअल्स भी शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों के साथ, तो मैं ये कहता हूँ कि हर बच्चे की डिज़ीज़ भी यूनिक होती है। इसी वजह से मैं ये ज़ाती तौर पे कहता हूँ, जितने भी मेरे क्लाइंट डॉक्टर हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि हर बच्चे की ट्रीटमेंट यूनिक तरीके से किया करें। अगर आप यूनिक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी बीमारी के असरात रह जाएंगे। तो दैट्स वाई आप सब लोगों ने अपने हर बच्चे की यूनिकनेस को फाइंड करना है। इसमें किसी ने क्वेश्चन करना हो, श्योर ये बोलिएगा। यूनिकनेस को कैसे फाइंड किया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखें क्या होगा कि याद होगा आपने मेरा लेक्चर लिया था पर्पस ऑफ लाइफ वाला, और बाकायदा सुना भी था, बाद में जो अपलोड हो गया। अब क्या होगा, वो सारी चीज़ें जब हम कर लेंगे, पर्पस ऑफ लाइफ में हमने देखा किस एरिया में आया, किस फैमिली में आया, किस गेस्चर में आया, वो सब चीज़ें अपनी जगह होगी पर्पस ऑफ लाइफ फाइंड करने के लिए। वो आगे स्लाइड भी आएगी। इसी तरीके से अब आपने देखना ये है कि कौन से काम करने में उसे ज़्यादा मज़ा आता है, कौन से काम करना उसके लिए आसान हो जाता है। जैसे मैं छोटी सी मिसाल लेता हूँ, मैं अपनी अगर बात करूँ, मेरे लिए रिसर्च करना बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आसान रहा है शुरू दिन से।
آج بھی ابھی پرسوں کوئی پینل آیا ہوا تھا تو میں ان کے ساتھ شیئر کر رہا تھا اپنی اس دن کی ریسرچ. تو انہوں نے مجھے کہا, حالانکہ وہ خود بھی ریسرچرز ہیں, کہا کہ سر یہ 10-15 دن کی ریسرچ ہوگی. میں نے کہا نہیں, یہ آج کی میری ریسرچ ہے. اب آپ نے کیا کرنا تھا کہ میرے ایک بھائی ہیں, ان کی میتھمیٹکس ایکسٹرا آرڈنری تھی شروع سے. میرے ایک ساتھی ہیں میتھ میں ایم ایس سی کیا, وہ پیدائشی وہ تھا, آرٹسٹ تھا, پینسل پکڑتا ہے اور وہ اتنی ایکسٹرا آرڈنری پینٹنگز بنا دیتا ہے. تو آپ نے یہ جج کرنا ہے اپنے بچے کے بارے میں کون سی چیز کرنے میں اسے مزہ آ رہا ہے, کون سی چیز وہ زیادہ آسانی سے کر لیتا ہے. یہ دونوں چیزیں آپ نے کیا کی, فائنڈ کی. صحیح ہے, جس چیز میں اسے مزہ آیا, جو چیز اس نے آسانی سے کی. اب چونکہ بچہ ہے آپ جج نہیں کر سکو گے, 5-7 چیزیں ہو گئیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اب ان 5-7 چیزوں میں سے رینکنگ کرنا شروع کریں. ہو سکتا ہے 19-20 کا فرق آئے. آپ 10 نمبر دے رہے ہو تو کسی نے 9 لیے, کسی نے 8 لیے, کسی نے 9 لیے, کسی نے 7 لیے, اس طرح 5. ابھی آپ پھر ان 5 پہ کام کرنا شروع کر دیں. آپ سمجھیں کہ نہیں, ابھی اس کا انٹرنل ویل ڈیفائن نہیں ہوا کہ کون سی اسکل اس کی پاورفل ہوگی. تو پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گی. اگر آپ اس طریقے سے جج کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو کچھ عرصے کے بعد یہ چیز سمجھ میں آنا شروع ہوگی کہ کون سی چیز ہائی لائٹڈ ہونا شروع ہو گئی ہے. آنسر مل گیا آپ کا نوین بیٹا, نہیں ملا؟ صحیح ہو گیا. جی بالکل ایگریڈ بالکل ایگریڈ. ابھی جیسے میں نے ان کے آنسر میں کہا نا کہ جب ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو ہو سکتا ہے کوئی ایک ہائی لائٹڈ نہ ہو, 2 3 4 5 ہو جائیں, تو پھر ہم ان 5 کو ساتھ لے کے چلیں گے. پھر آپ والی بات ٹرو ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نئی اسکل جنریٹ کرنے جا رہا ہو. جیسے آپ کو پتہ ہوگا میکاٹرونکس کا جب سبجیکٹ بنا تو اس میں کمپیوٹر بھی ہے, اس میں الیکٹرانکس بھی ہے, اس میں سول بھی تھوڑا سا ڈال دیا ہے انہوں نے, اس طرح کر کے ایک چیز جنریٹ کر لی. تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے. جتنے زیادہ پیرنٹس اپنے پہ کام کریں گے اتنا زیادہ نکھار بچوں میں آئے گا. مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کسی نے مالی کے ساتھ کام کیا یا نہیں کیا. میرا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ باقاعدہ پروفیشنل لینڈ اسکیپنگ کرتا ہے, تو میں نے یہ کام کیا ہے. جتنا زیادہ عقل مند اور ڈیلی بیسس پہ اپنے پہ ورکنگ کرنے والا مالی ہوگا, اس کا گارڈن اتنا خوبصورت ہوگا, اس کے پودے اتنے نکھرے ہوئے ہوں گے. تو جتنا زیادہ پیرنٹس اپنے پہ کام کریں گے اتنی زیادہ آپ کو ان کے بچوں میں کریٹیوٹی نظر آئے گی. صحیح ہوگی. ابھی میں نے کریٹیوٹی کا فلٹر جو ہے وہ فلٹر والے لیکچر چل رہے ہیں, وہ بھی ریکارڈ ہوگا, دوبارہ ڈلے گا. بہت سارے لوگ, بلکہ آپ جتنے لوگ ہیں, آپ پروڈکٹیوٹی کو کریٹیوٹی کہتے ہیں. کسی بچے نے پینٹنگ دیکھ کے بنا دی تو اس کے پیرنٹس مجھے کہتے ہیں دیکھیں ہمارا بچہ کتنا کریٹیو ہے. نہیں, یہ پروڈکٹیو ہے, اس نے دیکھ کے بنائی ہے. ٹویوٹا کمپنی والے 100 گاڑیاں بنا دیتے تو آپ کہتے ہیں ان کے انجینئر کریٹیو ہو گئے. نہیں, پروڈکٹیو ہیں وہ. کریٹیوٹی یہ ہوتی ہے جو آپ کے پاس وسائل موجود ہیں ان کو لے کر کوئی نئی چیز کمبینیشن بنانا. تو وہ چیزیں یونیکنس میں بھی آتی ہیں. تو بالکل آئی ایگری. یا بھائی آپ کو آنسر مل گیا آپ کی بات کا؟ یو ویلکم. کسی نے کرنا ہو تو کوشچن کر سکتا ہے, ورنہ میں اگلی سلائیڈ کی طرف جا رہا ہوں. اگلی سلائیڈ میری کہتی ہے انکریج کرنا ہے. یہ نیڈ ہے بچے کی کہ آپ نے بچے کو کوالٹی انکریجمنٹ کرنی ہے. کوالٹی انکریجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں, غلط چیز پہ انکریج نہیں کرنا. آپ بولیں جی انکریجمنٹ کا مطلب ہے کہ یہ ہر چیز میں انکریج کرنا ہے, ایسا نہیں ہوتا. آپ نے
اچھی چیز پہ انکریج کرنا. اچھا اچھی چیز پہ بھی انکریج کرنے کے لیے آپ کے پاس چوائس آف ورڈز ایکسٹراڈنری ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں نے بھی پچھلے دنوں ایک نیا لیکچر جو ہے اپلوڈ کروایا تھا, تو اس میں بات ہو رہی تھی کہ اگر میرا بچہ کوئی پارا حفظ کر لیتا ہے تو مجھے پھر کیسے انکریج کرنا چاہیے. تو میں نے کہا جی فیملی گیدرنگ کریں, آپ اپنے ہی بچے, اپنی ہی بیوی, اپنے ہی شوہر کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو ڈسکس کریں کہ ہم پوری فیملی میں دیکھیں ہم سب کو پہلا پارا حفظ نہیں ہے, ہمارے میں کتنا یونیک ہو گیا یہ. اور اسی طرح اگر اللہ نے کیا اور یہ بقیہ پارے بھی حفظ کرتا رہا تو یہ پورے معاشرے میں یونیک ہو جائے گا. پھر اگر اس نے سمجھ کے قرآن کر لیا تو اور کتنا یونیک ہو جائے گا. پھر جب یہ اللہ کے پاس جائے گا اور ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ہے تو ہمارا بچہ, لیکن یہ رتبے میں ہم سے اوپر ہو گیا. دیکھیں میں نے چوائس آف ورڈز کون سے لیے ہیں. آپ چوائس آف ورڈ میں معاشرے میں جو سن رہا ہوتا ہوں, جی بولیے گا. تو آپ چوائس آف ورڈ جو لے رہے ہوتے ہیں وہ کسی ڈرامے کا وہ لے رہے ہوتے ہیں, ہم کریکٹر سے ملا رہے ہوتے ہیں, ہم کسی اور ایسی چیز سے ملا رہے ہوتے ہیں جو ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ اس طرح سے بیہیو کرے. بچے کو انکریج کرتے ہوئے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس انکریجمنٹ کے کنسیکوینسز ہوں گے. اگر بچے نے کوئی ایسا کام کیا کہ جو کسی سے لڑ کے آ گیا اور آپ نے کہا شیر ہے ہمارا بچہ, اس کے کنسیکوینسز یہ ہیں کل کے آپ کو بھی مارے گا کیونکہ وہ تو شیر ہے. تو آپ نے یہ چیزیں انکریجمنٹ کے سینٹنسز بولتے ہوئے جج کرنا ہے کہ اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے. جب انکریج کر رہے ہوں تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی سیلف اسٹیم نہ ڈسٹرب ہو, نہ آؤٹ آف کنٹرول ہو. جب آپ انکریجمنٹ کر رہے ہوں گے تو اس سے آپ کا اور بچے کا ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہوگا. تو آپ نے اس بات کا خاص خیال کرنا ہے, انکریج کرتے ہوئے کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں بولنا. خاندان کے کسی بچے کے خلاف بول دیا, دیکھو وہ تو نالائق ہے, تم یہ پڑھ لو گے تو تم مجھ سے آگے نکل جاؤ گے. یار آپ اپنے بچے پہ فوکس رہو نا, دوسرے کی نالائکی کو کیوں فوکس کر رہے ہو. بیسیکلی جب انکریج کیا جاتا ہے تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے 1 مہینے کا فیول دے دیا. جان ایلیا نے کسی جگہ بولا تھا, بول کر داد کے فقط 2 بول, خون تھکوا لو شوبدہ گر سے. یہ انکریجمنٹ کے جو سینٹنسز ہوتے ہیں نا, یہ پورا مہینہ اس سے ایکسٹرا کام کروا رہے ہوتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ, لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ پرانے دور میں کیا ہوتا تھا, جب جنگیں ہوتی تھیں تو گانا بجانے والی خواتین یہ لوگ ساتھ لے کر آیا کرتے تھے, اور جب یہ آگے جا رہے ہوتے تو پیچھے وہ ان کے لیے گانے گاتی تھی جن میں تعریفی کلمات ہوتے تھے کہ تمہارے سے تو جو ہے خدا خوش ہو رہا ہے, تم خدا کے لیے لڑنے جا رہے ہو, خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ تم جیسے بہادر اور ملیں. اس طرح کے وہ گانے بنائے ہوئے ہوتے تھے اور وہ خواتین ان کو انکریج کر رہی ہوتی تھی. اگلی مثال بھی اسی سے ریلیٹڈ دینے جا رہا ہوں کہ کیا ہوتا تھا جب اونٹوں پر مال لادا جاتا تھا تو کیا کیا جاتا تھا کہ حد سے زیادہ لے لیتے تھے. جیسے فار ایگزامپل 1 آدھ اونٹ جو ہے وہ آپ کا 3 من اٹھا لیتا ہے, 5 من اٹھا لیتا ہے, جو اچھا اونٹ ہوتا ہے وہ 5 سے 6 من اٹھا لیتا ہے. تو وہ 12 من لاد دیا کرتے تھے ان پر. پھر اونٹ چلتا نہیں تھا تو اس کے سامنے گانا بجایا کرتے تھے, تو وہ اونٹ جو ہے وہ وہاں تک بالکل چلا کرتا تھا, اور وہ 12 ٹن جو کہ عام حالات میں نہیں لے کے جا رہا ہوتا. وجہ کیا ہے, وہ اس سے انکریجمنٹ لے رہا ہوتا. اب انکریجمنٹ میں اور جھوٹ میں دیکھیں تھوڑا سا فرق آیا.
صحیح ہوگی اس چیز کے لیے. تو ہم نے جھوٹی تعریف نہیں کرنی. جھوٹی تعریف ہمیشہ تباہ کرتی ہے. مجھے یہاں پر وہ طارق جمیل صاحب کا ایک بات ذہن میں آ گئی کہ سعید انور صاحب جب حج پہ تھے ان لوگوں کے ساتھ، تو ایک دن آئے، کہتے ہیں جی ہماری وجہ سے ایک نے اتنی نے داڑھی کی نیت کر لی، اتنوں نے کر لی. تو ایک دن طارق جمیل صاحب نے روک دیا، کہتے ہیں دیکھو ہمارے میں 10,000 برائیاں ہیں، نبی کی سیرت بتا کر ہدایت کی طرف لایا کرو، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے ہدایت کا. تو ہم نے جھوٹ سے انکریج نہیں کرنا، اس لیے کہ ہر شخص کے اندر اچھائیاں ہوتی ہیں. آپ کے ہر بچے میں اچھائیاں ہوتی ہیں. ان اچھائیوں سے ہم نے کیا کرنا ہے، اسے انکریج کر کے لے کر آنا. اس میں اگر کوئی کوشچن بنتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. نیڈ آف انکریجمنٹ، یہ ٹرو نیڈ ہے. آپ کو پورے دن کے اندر کم از کم 10 دفعہ آپ نے اپنے جو ہے بچے کو انکریجمنٹ کے سینٹنسز بولنے ہیں اور پلان کر کے بولنے ہیں. وعلیکم السلام. اور پلان کر کے بولنے ہیں. جی کون پوچھ رہا ہے؟ یہ سبا پوچھ رہی ہے. لیکن شریعت میں بلوغت تک کا یہ ہے کہ بالغ تک کا جتنا وہ گناہ کرے گا ان کی پوچھ ان کے والدین سے ہوگی، اس کے بعد اتنی پوچھ نہیں ہے. لیکن جیسے یہ ہوتا ہے آپ کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ایسے ہی گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. اگر آپ نے اچھی تربیت نہیں کی ہوگی تو پوری زندگی جتنے بھی گناہ وہ کر رہا ہوگا اس چیز سے ریلیٹڈ جس کی تربیت آپ کر سکتے تھے، تو وہ گناہ آپ کے پلے بھی پڑے گا. بالکل 7 سال تک کی عمر تک. میں آپ کو بتاؤں، اب میرا ایک لیکچر اپلوڈ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں، کہ ایمان کا فلٹر کیسے بنتا ہے اور ہوتا کیا ہے. آپ یقین کیجئے گا، میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے سامنے میں نے قرآن حدیث کھول کے رکھ دی اور ان لوگوں نے وہ چیز نہیں مانی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا فلٹر اس ایج میں بنا ہی نہیں. آج ان کا جو آپ اس کو بولیں نیلا، اس کے فلٹر میں سے گزرنے کے بعد وہ گرین نظر آ رہا ہے اس کو، تو وہ تو گرین ہی بولے گا ہمیشہ. تو 7 سال بیسٹ ہے جو آپ نے بنانا ہے. میکسیمم 12 سے 13، کیونکہ پیبرٹی ایج شروع ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت کے بھی کئی فلٹر ایسے ہیں جو اسی وقت بنیں گے، اس سے پہلے نہیں بنیں گے، اس کے بعد نہیں بنیں گے. دیکھیں ہر ایج کے بہت امپورٹنٹ فلٹر ہوتے ہیں. میں بھی ٹریننگ کروا رہا تھا ایک ان کی نیولی کپل کی، تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ جب آپ کا بچہ ہوگا تو پہلے مہینے سے آپ نے جو کمیونیکیشن کرنی ہے وہ کوالٹی ہونی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں پہلے مہینے کی کون سی کمیونیکیشن ہوتی ہے؟ بہترین جو ہے کمیونیکیشن ہوا کرتی ہے پہلے مہینوں کی. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی. ایسا ہی ہے، بالکل ہے. اور وہ سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے کیونکہ اس وقت برین بن رہا ہوتا ہے. تو آپ جو بولتے ہو نا، وہ اس کا برین کے اندر فزیکلی پاتھ بناتا ہے. دیکھو 12 سال کے بعد جو آپ بول رہے ہو کہ وہ فزیکل پاتھ نہیں ہوگا، لیکن شروع کی عمر میں 5 سال کی عمر میں جا کے اس کا پورا برین بنتا ہے. تو اس تک جو آپ کام کرتے ہو وہ تو باقاعدہ اس کے برین پہ سخت لکیر کی طرح بن جاتا ہے. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی. جی 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 ہاں ہاں جی جی صحیح ہو گیا. نہیں اس وقت تو دیکھیں، اس وقت آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے نارمل کرنا ہے. انشاءاللہ میرا لیکچر ایک اپلوڈ ہوگا جس میں رسپانس کا فلٹر بنانا سکھاؤں گا میں.
اس وقت آپ نے نہ یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ فعل اچھا لگا ہے، نہ یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ ایکشن بہت برا لگا ہے. آپ نے فیس ریئیکشن اس موقع پہ کچھ بھی نہیں دینے. بچہ آپ کے فیس ریئیکشن کو کاپی کر رہا ہوتا ہے. اب بچہ ڈسٹرب ہو گیا کہ میری ماں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. صحیح ہوگی. اچھا اب کیا ہے کہ جب آپ نے واپس اپنے روم میں آ کے اس کی ٹریننگ کرنی ہے تو آپ نے وہ قصہ دوبارہ رپیٹ کرنا ہے اور پھر بولنا ہے باقاعدہ آپ نے کہ آپ نے فیس ایکسپریشنز کیوں نہیں دیے تھے. جیسے میں اپنی بات بتاتا ہوں، میں ایک دور میں جب گھر جاتا تھا تو گھر میں کوئی بات ہو رہی تھی میں 0% فیس ریئیکشن دیتا تھا. تو کچھ عرصے بعد انہوں نے بولا کہ آپ ریئیکشن نہیں دیتے. میں نے کہا غیبت پہ تو یہی بات ہونی چاہیے. میں نے کہا میرے گھر میں غیبت ہو رہی ہے اور میں اس پہ ریئیکشن دیتا رہا ہوں. اب وہ تربیت کا موقع آ گیا تھا میرے پاس، میں نے مثالیں دینا شروع کر دی. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دیکھیں کوالٹی پیرنٹس، میں نے یاد ہوگا میرے بہت سارے جو فلائر ڈلے ہیں اس میں کہا ہے کہ ٹرین اور ان ٹرینڈ پیرنٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے. میرے پاس ابھی ایک کپل، دوبارہ بولیے گا. ہاں ہاں شیور، بالکل آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا کہ دو وہ لڑکے لڑکیاں یا اس میں خاندان میں وہی تھے. اس نے جا کے اس کو ٹچنگ کرنے کی کوشش کی. یہ باقاعدہ ریئل اسٹوری ہے. اب کیا ہوا کہ ان کے بچے نے دیکھا وہ پورا سین. اب وہ محفل تھی، فوراً اٹھ کے جا بھی نہیں سکتے تھے. پھر یہ محفل سے آگے ان کو پتہ بھی نہیں تھا کیا رسپانس دینا. یہ اگلے دن میرے پاس آ گئے، میرے کلائنٹ تھے. تو میں نے کہا ہاں بیٹا کیا ہوا تھا. وہ بتا ہی نہیں پا رہا تھا، کب کبھی تاری ہو رہی تھی اس پہ. تو میں نے دیکھیں جب یہاں پہ رسپانس دیکھیں، میں نے بالکل سمپل فیس کے ساتھ میں نے کہا بیٹا یہ تو روٹین کی باتیں ہیں. میں نے کہا آپ باہر نکلو کہ گندی ساری جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے. پھر میں نے خود سے بولنا شروع کر دیا. میں نے کہا کیا ہوا ہوگا، کسنگ کرنے کی کوشش کی ہوگی، ٹچنگ کرنے کی کوشش کی ہوگی. میں نے کہا سارے جو ہوتے ہیں نا گندے لوگ وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. جتنے شیطان لور ہوتے ہیں نا وہ سارے ایسے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. جو اللہ لور ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، میں نے کہا ابھی تو آپ تو قرآن پڑھ رہے ہو، انشاءاللہ جب ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں پہ بے حیائی کا کام ہو رہا ہو آپ وہاں سے چلے جاؤ. ابھی موقع ایسا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا تو آپ لوگ کو نہیں کیا گیا، ورنہ میں نے کہا اس میں جایا جاتا. اب دیکھیں کہیں پر بھی میرا ایسا ایکسپریشن نہیں تھا یار کتنی گندی حرکت ہو گئی اور تم وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے یہ کیا ہو گیا. نہیں 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 نہیں، آپ نے کنٹرول رکھنا ہے. آپ کے پاس جاندار اگزامپل نہیں ہے. دیکھیں اس میں بچے کا قصور نہیں ہے. میرے پاس ایک کیس آیا، وہ خاتون کہتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ گیم زیادہ کھیلتا ہے، پڑھتا نہیں ہے. میں نے کہا ایک بات بتاؤں آپ کو، کہتے ہیں کہ میں نے کہا میری ماں نے میرے کمرے میں اوپر جو ہوتا تھا بڑے بھائی کو کہا تھا کہ تم ساتھ سویا کرو گے کیونکہ یہ پڑھتا رہتا ہے، یہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا باقاعدہ وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تھے، میرے کہ یار اتنا پڑھتا کیوں ہے یہ. میں نے کہا میں پھر ایسا کیوں تھا. کہتے ہیں آپ کو مزہ آتا ہوگا. میں نے کہا جملہ تو آپ نے خود ہی سالو کر دیا. میں نے کہا آپ بچے کو گیم کے برابر مزہ دلوا ہی نہیں سکے. آپ یقین کیجئے گا ابھی جتنی سلاٹ ہے اس میں 70% میرے اسٹوڈنٹ لڑکے لڑکیاں ہیں. میں نے پوچھ لیجئے گا کسی سے، آج تک کسی کو نہیں کہا کہ پردہ کرو، آج تک کسی کو نہیں کہا کہ داڑھی رکھو. 100% رسپانس ہے میرے پاس سے. وہ علیحدہ بات ہے مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں تو پھر دوبارہ سے الٹے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، لیکن میرے ساتھ رہتے ہوئے الحمدللہ. وجہ کیا ہوتی ہے، اگزامپل اتنی جاندار ہوتی ہے اور اس میں رول ماڈل خود بنتا ہوں. صحیح ہو گیا. تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں اگر بچہ کسی بات پہ ٹوک رہا ہے نا تو آپ نے اسے ٹوکنا نہیں ہے، آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ میں کہاں جان نہیں ہے. میرے والد صاحب جو تھے نا وہ 10 سال کی عمر سے سگریٹ پیتے تھے، چین اسموکر تھے. جب بیڈ پہ گئے تھے 93 ایئر میں تو انہوں نے سگریٹ چھوڑی تھی، ورنہ وہ ڈاکٹر کو کہتے تھے میرے بلڈ میں نیکوٹن زیادہ ہے، بلڈ کم ہے. ان کی اولاد میں سے کوئی ایک بھی سگریٹ نہیں پیتا، کوئی ایک بھی. 10 سال تک میں نے حکا بنا کے دیا ابو کو، میں سگریٹ لگا کے دیتا تھا، ایک دفعہ نہیں پیا. وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس اتنی جاندار مثالیں ہوتی تھیں
اور آج تک منع نہیں کیا ہمیں پینے سے. کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں کیسے منع کر سکتا ہوں, میں تو خود پیتا ہوں. میں منع نہیں کروں گا, میں اچھائی اور برائی ضرور بتاؤں گا. تو کیا ہوتا ہے دیکھو, ایک دفعہ ایک حضرت کے پاس ایک شخص پوچھنے کے لیے گیا, کہتے ہیں کہ آپ کی باتوں میں اثر تو ہوتا ہے لیکن ہم روڈ کراس کرتے ہیں اثر ختم ہو جاتا ہے. تو حضرت نے کہا ایک بہت بڑی برائی ہے میرے میں. کہتے ہیں میں شراب پیتا ہوں. اب دیکھیں ہماری باتوں میں وزن آئے گا, ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم دھوکہ دیتے ہیں, ہم بے حیائی دیکھتے ہیں, ہم بے حیائی ڈسکس کرتے ہیں, ہم بے حیا کپڑے پہنتے ہیں. صحیح. اب ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ کے زبان میں طاقت کیسے آ سکتی ہے؟ تو یہ سب چیزیں یاد ہوگا جو میرا پہلا لیکچر تھا فلٹر والا, کہ سب سے زیادہ کام آپ نے اپنے آپ پہ کرنا ہے. میں یقین کریں اس پورے 2-1.5 مہینہ ہو گیا مجھے کورسز یہ والا شروع کیے ہوئے, میں بہت ساری فیملی 90% پہ بول بول کے مر گیا کہ یار تہجد میں اٹھو اپنے بچوں کے لیے, تہجد میں اٹھ کے جو روگ ہے نا سجدے میں, وہ بہت اعلیٰ چیز ہے. نہیں کر سکے. کہاں سے مانا جائے کہ یہ ان کی زبان میں اثر ہوگا؟ کہاں سے مانا جائے کہ ان کی اگزامپل جاندار ہوں گی؟ آج آپ بتا دیں کہ ارطغرل رات میں 3 بجے لائیو آئے گا, سارے اٹھ کے دیکھیں گے, کیونکہ اس سے نفس خوش ہوتا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ سب کاؤنٹیبل ہیں. میرے پاس میسج آ رہا ہے کہ 10 منٹ کے بعد دوبارہ ہم لاگ ان ہوں گے, تو 10 منٹ تو ابھی ہمارے پاس ہیں. اگلی نیڈ جو ہماری ہے نا وہ بہت جی شور. میرے جو والد صاحب تھے نا, ہماری جو پہلی والدہ تھی ان سے ان کی اولاد نہیں تھی, تو دوسری سے وہ کافی عرصے کے بعد یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ میری امی اور ابو کی ایج میں تقریباً 30-35 سال کا فرق ہوگا. صحیح ہو گیا. تو انہیں جب پہلی اولاد ملی تو ان کو تھا کہ میری عمر آگے نکل رہی ہے, میرے کو اور اللہ دے دے. تو ہم سارے اوپر تلے ہیں, 1-2 سال کے فرق سے ہے. میری والدہ نے تربیت میں 0% فرق نہیں رکھا. میں آپ کو بتاؤں معذرت کے ساتھ, آج بچے چوائس نہیں ہوتے, شغل کی وجہ سے دنیا میں آ جاتے ہیں. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, اپنے ارد گرد دیکھیے گا, میں معذرت کر رہا ہوں آپ سب لوگوں سے, آپ دیکھ لیجئے گا ان کے بچے چوائس نہیں تھے. اگر ان کو یہ چوائس دی جاتی نا, اسی وجہ سے تو یہ پاپولیشن کنٹرولنگ کی میڈیسن اتنی آ گئی ہیں کہ ان کو چوائس دے دی تو انہوں نے کہا صحیح ہے. ورنہ آپ آج سے پیچھے چلے جاؤ, 12-15 ایسے ہوتے تھے جن کے 6-7 بچے ہوتے تھے, کہتے تھے یہ تو عورت ہی نہیں ہے. اور آپ نے پڑھا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو. تو یہ آپ کی جو لاجک ہے وہ نہیں بیٹھے گی اس جگہ پر. لیکن مین مسئلہ یہ ہے جب آپ کی پریورٹیز ہوں گی نا. میرے ایک حضرت ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہزاروں خوشیاں رکھے, وہ سید ہیں, ان کی بیوی سید نہیں ہے, بہت بڑے وہ ہیں, PhD بھی ہیں اور روحانیت کے بھی بہت بڑے نام ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا, کہتے ہیں میری بیوی بچوں کے کپڑے آج تک پیر سے نہیں اٹھاتی. ہوتا ہے نا کبھی ہاتھ میں کپڑے ہوں بہت سارے اور ایک کپڑا نیچے گر جائے تو اکثر ہوتا ہے کہ پیر سے اٹھا کہتی ہے, وہ کہتی ہے نہیں یہ سید کے کپڑے ہیں, میں کبھی پیر سے نہیں اٹھاؤں گی. اب آپ خود سوچیں وہ بچوں سے کتنی محبت کرتی ہوگی. میری ماں کہتی تھی جب میں تمہارے کپڑے دھو رہی ہوتی تھی نا, میں خوشی سے اتنی نہال ہو جاتی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی. آج ہم نے کپڑے دھونے کے لیے ماسیاں رکھی ہوئی ہیں, آج ہم نے کھانا پکانے کے لیے ماسیاں رکھی ہوئی ہیں. ہم آپ کو پتہ ہے کہ رائتا بھی بنا بنایا ملتا ہے بازار سے. آپ کو پتہ ہے چائے بھی بنی بنائی ملتی. مجھے پتہ چلا ٹپال والوں نے چائے انٹروڈیوس کروائی ہے, صرف گرم پانی میں ڈالو چائے بن جاتی ہے. پہلے کی مائیں تھی پورا دن ساگ کاٹا کرتی تھی, وہ بھی آگے لیکچر میں آئے گا, اور پھر پوری رات پکایا کرتی تھی جو کہ 1 وقت کا ہوتا تھا. آج یہ کیا کرتی ہیں 3 وقت کا پکا کے چھوڑ دیتی ہیں. وہ خیر آگے آئے گا تو انشاءاللہ اس میں کریں گے. میرے خیال سے کافی تفصیلی آنسر دے دیا صبا کا میں نے. صحیح بات ہے نا صبا بیٹا؟ جی کون پوچھ رہے کویشچن؟ جی نوین بیٹا.
نہیں بالکل نہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یونیک ہوتا ہے ہر بچہ. تو یہ بات, ہاں یہ بات پتہ ہے کیوں ٹرو ہو جاتی ہے؟ یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو کرنا آ گیا. جیسے ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ سارے پیرنٹس ہی ہو تو اس وجہ سے برا نہیں لگے گا آپ کو یہ والی مثال دینا. جب پہلی پریگننسی ہوتی ہے تو وہ دونوں ہسبینڈ وائف جو ہے نا بڑے کانشیس ہوتی ہیں کہ یار یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, ایسے بیٹھنا ہے, ایسے لیٹنا ہے, ایسے اٹھنا ہے. جب 5واں بچہ ہوتا ہے نا, آپ یقین کریں کہ نتھنگ ٹینشن کہ ایسا بھی ہو جائے تو کیا ہو, کیوں وہ اتنے فیزز سے گزر چکے ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے. تو یہاں تک بات صحیح ہے, ورنہ ہر بچہ یونیک ہے. آپ کو ہر بچے کے لیے اتنی اسٹرگل کرنی ہے جتنی آپ پہلے کے لیے کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے اس چیز کو میں نہیں, اس کے اسکول آف تھاٹ کو میں نہیں مانوں گا. کوئی اور بھی کویشچن کر رہا تھا, کون کر رہا تھا کویشچن؟ وعلیکم السلام عائشہ بیٹا. دیکھیں انکریج کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے کہا چوائس آف ورڈ تلاش کریں. آپ سب کو دیکھو میرا مشورہ ہے کہ روزانہ منیمم 30 منٹ میکسیمم 1 آور آپ جو ہو نا, 3 میں صرف آپ کو بندے بتا رہا ہوں, آپ نے ان کے لیکچر سننے ہیں, دل جس کا دل کرے. ایک ERDC ڈاکٹر سلمان آصف, دوسرا قاسم علی شاہ, تیسرا جس کے آپ لیکچر سن رہی ہیں ابھی. صحیح ہو گیا. یہ آپ نے پورا سال پریکٹسنگ رکھنی ہے, خود بخود آپ کو چوائس آف ورڈ مل جائیں گے. ابھی جس معاشرے میں آپ رہتے ہو نا, وہاں کیا ورڈ مل رہے ہوتے ہیں؟ ابے چریا ہے وہ, ابے اس کے تو کر دی نا ہم نے یہ والی حرکت. یہ جب آپ کے دماغوں میں جا رہا ہے تو یہی آپ کے بچوں میں بھی نکلتا ہے. میں نے ایسے دیکھے ہیں گھرانے اپنی بچیوں کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا؟ ان کے دماغوں میں ہی گالیاں ہیں. ابھی آپ کے پاس چوائس آف ورڈز ہیں ہی نہیں. میں اگر آپ سب کو بولوں نا صرف 5 منٹ کوالٹی بات کر لیں میرے ساتھ, گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں آپ کے پاس 5 منٹ کی ووکیبلری نہیں ہے, کیونکہ میں آپ سب کو جانتا ہوں. وجہ کیا؟ آپ لوگوں نے کبھی یہ محنت ہی نہیں کی ہوئی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, کل سے اپنے اوپر واجب کر لینا ہے یہ والی چیز. اور میں یہ غلط نہیں کہہ رہا, یہ واجب ہے. علم کی کوئی بات اگر آپ کو پتہ چلے اور اس علاقے میں کسی کو نہیں پتہ تو آپ پر واجب ہو جاتا ہے اس کو سیکھنا اور سکھانا. تو آپ پر واجب ہو گیا کل سے آپ نے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ 3 بندوں میں سے جس کو آپ کو دل کرتا ہے باری باری سننا شروع کر دیں, تو پھر آپ کے پاس کوالٹی ورڈز آئیں گے اور یہ ساری چیزیں. کوئی اور پوچھ رہا تھا کویشچن؟ وعلیکم السلام. کوئی سوال ہے تو کر لیں, ورنہ تو ریکارڈ ہو رہا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے گا. یونیک نہیں بنانا. ماشاء اللہ. دیکھیں آپ دوسروں کا زبان تو نہیں پکڑ سکتے نا. آپ اپنے گھر میں, یاد ہوگا میں نے کوالٹی ڈائلاگ میں یہ چیز بولی ہے کہ گھر میں شام کے کھانے کے بعد بیٹھ کے گھنٹہ آپس میں گفتگو کریں, اس میں کوالٹی ڈائلاگ کریں اس میں. اور اس کے لیے میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں, پہلے اپنے پہ محنت کریں. اگر بچہ آپ سے انسپائر نہیں ہے تو وہ آپ کی بات نہیں سنے گا, وہ جس سے انسپائر ہے وہ اس کی بات سنے گا. تو اپنی کوالٹی گفتگو کے لیے کوالٹی نالج لے کر آئیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا وقت لگے گا. میرے جتنے بھی کلائنٹ کے بچے وغیرہ جب وہ میرے پاس آتے ہیں الحمدللہ بدتمیزی نہیں کرتے, بلکہ وہ اتنے یونیک کویشچن لے کر آئے ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ میرے سے اس بات میں انسپائر ہو چکے ہیں. تو دیٹس وائی آپ نے اپنے پہ یہ, جس طرح سے میں نے کہا گھنٹہ آپ نے ایسے اسپوکس پرسن کو سننا ہے, ان کے نوٹس بنانے ہیں. پھر آپ نے نوٹس بنا کے یہ کرنا ہے کہ اب میں نے کون سا لفظ کہاں استعمال کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں گے
کہ وہ باہر سے انسپائر نہیں ہوگا، وہ اندر. آج بچہ باہر محبت کیوں تلاش کر رہا ہے؟ گھر والی محبت ہی نہیں رہے گی. بچہ باہر کی چیزوں سے کیوں متاثر ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اندر سوال کرتے ہیں تو شٹ اپ کال مل جاتی ہے، ان کے پاس سوال کا جواب ہی نہیں ہوتا. باہر سے اس کو سوال کا جواب مل رہا ہوتا ہے. تو دیٹس وائی ابھی کیا کرنا ہے کہ کوالٹی ڈائلاگ کے لیے آپ نے کوالٹی نالج لانا ہے. شیور. نہیں یہ آپ کی بھول ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی چوائسیز بڑی کم ہیں. صحیح ہوگی تو دیٹس وائی جب چوائسیز آئیں گی نا 2 چوائسیز آئیں گی 4 چوائسیز آئیں گی 8، پھر دیکھیں گے وہ کس کی طرح کپڑے پہنتا ہے، کس کی طرح چلتا ہے، کس کی طرح گفتگو کرتا ہے. صحیح ہے. تو دیٹس وائی ابھی اس کے پاس کاپی کرنے کو صرف آپ ہو، یا کاپی کرنے کے میڈیا سے کوئی چیز ہے. تو دیٹس وائی ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسپائر ہونے کی وجہ سے آپ کو کاپی کر رہا ہے. بھائی اس نے کرنا ہے یہ عمل. میں مثال دے رہا ہوں، بری لگے گی آپ کو. ہم وہ پہلے مثال سن لیں آپ لوگ. کیا ہوا کہ ایک سیاسی پاکستان کراچی ایک بہت بڑا سیاست کا نام ہے، اس نے شادی کی، جب یہاں شادی ہوئی وہ میرے اسٹوڈنٹ کی محلے دار لڑکی تھی. وہ لڑکی بھی کوئی خاص اچھی نہیں تھی، یعنی کہ اس کا جو وہ تھا، ایک دفعہ جب میں کر رہا تھا نا وہ جی وہ سرچنگ میں چلا گیا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں پتہ کیا ہوگا کہ میں بڑی یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ نچوڑ آپ لوگوں کو زندگی کا دے رہا ہوں. جتنی محنت کر کے آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے سیکھو گے نا، جیسے بھی آپ کو نیٹ پرابلم کر رہا ہے پھر بھی سیکھ رہے ہو، کوئی اور چیز آپ کو پرابلم کر رہی ہے پھر بھی آپ سیکھ رہے ہو، تو جتنی محنت کر کے آپ اپنے بچوں کے لیے سیکھو گے اتنی کوالٹی آپ کی پیرنٹنگ ہوتی چلی جائے گی. تو ساروں نے جوائن کر لیا دوبارہ، تو مجھے کوئی بتائے گا میرا لاسٹ ورڈ کیا تھے جو آپ لوگوں نے سنے ہیں؟ شور میں اس سیاستدان کی اگزامپل دے رہا تھا آپ کو. تو وہ سیاستدان بھی کوئی بہت اچھا نہیں تھا، اور جس سے اس کی شادی ہوئی اس کی وجہ شہرت بھی اچھی نہیں تھی. تو اس کا جو لڑکی کا محلے دار ہے، اچھا وہ میرا اسٹوڈنٹ اس لڑکی کو پڑھا بھی چکا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ یار کیسے شادی ہو گئی ہے؟ تو اب میں وہ بات بتانے جا رہا ہوں جس وجہ سے آپ نے کہا نا کہ انسپائر نہیں ہوتے اور پھر بھی کاپی کرتے ہیں. تو اس نے ایک جملہ بولا، کہتا ہے کہ اس لڑکی کو لڑکا نہیں مل رہا تھا، اس کو لڑکی نہیں مل رہی تھی، تو ان کو جو مل گیا اس پر انہوں نے گزارا کر لیا. صحیح ہو گئی. تو کیا ہوتا ہے جب آپ اپنے بچوں کو چوائسیز دیتے ہو. میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب میں پڑھانا شروع کیا تو 9th میں جب بچے بچیاں میرے پاس آتے تھے تو جب گھر جاتے تھے کمپلین یہ آتی تھی، ان کے پیرنٹس کہتے تھے جی یہ دن میں 33 دفعہ آپ کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں. میں نے کہا تھوڑے سے اور ٹیچرز اچھے دیکھیں گے اور آگے جائیں گے تو انشاءاللہ نام چینج ہو جائیں گے. ابھی یہ ہے کہ گھر کے بعد پہلی دفعہ انہوں نے کوئی بندہ دیکھا اور وہاں پر کیا ہے کہ ان کے کوسچن کے آنسر مل رہے ہیں ان کو. دیٹس وائی. تو یہ والی چیز ہے. لیکن یہ آج کی ریسرچ نے کہہ دیا کہ تھوڑی سی چیزیں شفٹ ہو گئی ہیں. اب پرسنالٹی انسپائریشن سے لوگ زیادہ سیکھتے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں رمضان پروگرام جو ہیں وہ فلمی ایکٹرز کر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ان کا یہ نالج ہی نہیں ہے، ان کا یہ ایریا ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ لوگ ان سے اتنے زیادہ انسپائر ہوئے ہیں کہ رمضان جیسی براڈ کاسٹنگ بھی وہ ان سے کروا رہے ہیں. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ لوگ پرسنالٹی انسپائریشن سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی آپ بولیے گا اگر کوئی کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں. جی تھوڑا سا زور سے بولیے کہ مجھے آواز بہت آہستہ آ رہی ہے آپ کی. جی ماشاء اللہ. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا بالکل
میں آپ کا کوشچن ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ بچہ سب اس کو تھوڑا سا کلیئر ہو جائے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں تو ہم اکثر ان کے کان چھدوا دیتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں چھدوا دیا جائے تو اچھا ہوتا ہے, تکلیف بھی کم ہوتی ہے, اور بچیاں تو بالیاں پہنتی ہیں اکثر و بیشتر. اچھا, اب میرا یہاں پر ایک جتنی بھی لڑکیاں سن رہی ہیں ان کے لیے کوشچن ہے جو کہ آلریڈی ریسرچ ہے, میں صرف اس کو کوشچن کی فارمیٹ میں کہہ رہا ہوں. جب آپ لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو جو بری نظر ہوتی ہے یا جو اچھی نظر ہوتی ہے, کیا آپ لوگوں کو پتہ چل نہیں جاتا؟ پتہ چل جاتا ہے نا. اب یہیں پر یہ چیز آ گئی, جب ہم اپنی بچی کو کوئی بھی کام کروا رہے ہوں گے تو خود بخود ہمیں پتہ چل جانا چاہیے ہماری نیت کیا ہے. کیا ہماری, جو آپ نے بات بولی بہت اچھی بات ہے, ہماری یہ نیت ہے کہ جی اسی عمر میں کان چھد جانے چاہیے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کیا ہم اس وجہ سے چھدوانا چاہتے ہیں کہ ہم اسے پہنائیں گے بالیاں, یہ خوبصورت لگے گی, سارے اس کی تعریف کریں گے؟ اگر یہ نیت ہے تو پھر نہ چھدوائیں تو بہتر ہے. یا غلط ہو گئی نا بات. اب دیکھیں نا یہاں پر یہ چیز آ گئی, وہ یاد ہوگا میرے فلٹر والی باتیں آ گئی یہاں پر, کہ اگر ہماری نیت پیوریفائڈ نہیں ہے تو پھر کل کو اگر وہ بچی خود کوئی بیوٹی کے لیے کام کر رہی ہے, اگر وہ اپنے لپس میں وہ رنگ ڈلوا لیتی ہے تو غلط نہیں ہے. آپ نے بالیوں پہ اس کو بیوٹیز بتائی تھی, اسے لپس میں رنگ ڈلوانے میں بیوٹی نظر آ رہی ہے. صحیح ہوگی بات. تو یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے رسپانسز دیکھنے ہیں. آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہو بیٹھ کے, آپ نے کوئی سین آیا لو کا, افیئر کا, آپ نے اسمائل دیا, بچے نے جج کر لی, یہ تو اچھی بات ہوتی ہے. میں آگے چل کے ابھی بتاؤں گا, ابھی میں ہر طرح کی ٹریننگ دیتا ہوں, سیکس کی ٹریننگ بھی دیتا ہوں, میں کپلز کو بھی ٹریننگ دیتا ہوں, اور جتنے یہ سن رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر نے میرے سے یہ چیزیں لی ہوئی ہیں. کبھی انہوں نے بتایا ہو کہ میرے فیس ایکسپریشن آئے, بلکہ ڈاکٹر تو مجھے یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ ڈیڈ انسان ہیں, کہ آپ اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور فیلنگ لیس ہوتے ہیں. میں نے کہا اس پہ محنت کرنی پڑے گی, آپ لوگوں کو بھی محنت کرنی پڑے گی. میں دوبارہ وہ جملہ کہہ رہا ہوں, ٹرین اور ان ٹرینڈ پیرنٹس برابر ہو ہی نہیں سکتے. ایک ایک چیز پہ محنت کرنی کہ رسپانس کیسے دیے جاتے ہیں, کوالٹی رسپانس ہوتا کون سا ہے. اگر یہ والی گالی دے, آپ کا بچہ آیا اس نے ماں بہن کی گالی دے دی آپ کے سامنے, آپ کیا کرو گے؟ اسے کوٹ ڈالو گے؟ ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے, باتھ روم میں بند کر دیا جاتا ہے. یار یہ کون سا تربیت کا طریقہ ہے؟ میں نے تو کسی کتاب میں, کسی سائیکالوجی کی بک میں یہ نہیں پڑھا کہ باتھ روم میں بند کر دینے سے بچہ سدھر جاتا ہے. لیکن ہمارے ادھر یہ کیا جاتا ہے, کوٹ کوٹ کے اس کا حال برا کر دیا جاتا ہے. بھائی کوٹنا تو آپ کو چاہیے, پٹائی تو آپ کی ہونی چاہیے ہے, کہ آپ نے بچے کی ایسی تربیت کر دی. لیکن ہم نے رسپانس سیکھے ہی نہیں آج تک. بچے نے A1 گریڈ لے لیا, اس دن تو وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر دے. وہ برہنہ ہو کے ناچنا چاہتا ہے تو ناچ لے. میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, میں نے ایسا دیکھا ہے. تو یہ کون سا رسپانس ہو گیا؟ کوالٹی رسپانس آپ کو سیکھنے پڑیں گے, یہ فلٹر بنانا پڑے گا, بغیر بنائے نہیں ہوگا. ڈرامے دیکھنے سے یہ فلٹر نہیں بنے گا, فلمیں دیکھنے سے یہ فلٹر نہیں بنے گا, بازاروں میں گھومنے سے یہ فلٹر نہیں بنے گا. اچھا جی, اگلا میرا جو ہے وہ ہے نیڈ آف سیفٹی اینڈ سیکورٹی. ویسے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ والا لیکچر بھی 9 گھنٹے میں جائے گا ہی جائے گا. ماشاءاللہ 45 منٹ یا 50 منٹ کراس ہو چکی ہیں, اور میری ابھی دوسری سلائڈ ہے, ٹوٹل میری 21 سلائڈس ہیں. چلیں جو اللہ کو منظور. اتنا امپورٹنٹ یہ نیڈ ہے بچے کی کہ جس پر ہم بہت ہی ایوریج طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل معاشرے میں کتنا ایکسپوز ہو گیا ہے یہ, کہ بچے بچیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا. اور جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ہی میں سے کسی نے کوشچن کیا تھا, خاندان کے لڑکے لڑکیاں بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ. میرے پاس کتنے کیسز آتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ اس نے ایسا کرنے کی کوشش کیا, کر لیا, اس نے یہ کر لیا. وجہ یہ ہے کہ پیرنٹس نے اس چیز کو اسٹڈی نہیں کیا ہوا کہ بچے کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کیسے ہوگی. میرے پاس مثال موجود ہے کہ ایک لڑکا تھا میرے پاس, اب تو خیر وہ خود بال بچے دار ہو گیا. وہ جب میرے پاس فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا تھا, میرے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو میرا ایک کلاس فیلو میرے سے ملنے آیا.
اس کی داڑھی تھی اور اچھی باڈی بلڈ تھا. اس نے کانپنا شروع کر دیا. مجھے بڑا عجیب لگا تو میں نے کہا اس کا نام لے کے تم نے چھٹی کرنی ہے؟ کہتے ہیں سر مجھے چھٹی دے دو. وہ چلا گیا. اگلے دن جب آیا تو اکیلا میرے ساتھ بیٹھا ہوتا. وہ 1:1 میرے ساتھ پڑھا کرتا تھا. اس کا کراچی کا پوزیشن ہولڈر ہے وہ. میں نے اس سے پوچھا بیٹا کل کیا ہوا تھا؟ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ایک ٹیچر تھے میرے, انہوں نے میرے ساتھ یہ غلط حرکت کی تھی. کہتے ہیں اس دن کے بعد سے میرے میں یہ خوف آ گیا. میں اگلی مثال دینے جا رہا ہوں. میرے پاس ایک لڑکا آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ, کہتا ہے جی ہم بال کٹوانے گئے تھے. اب دیکھیں یہ ہمارے سے کتنا بڑی غلط بات ہے. ہم بڑا بندہ جاتا ہی نہیں ہے بچوں کے ساتھ بال کٹانے. جا رہا ہے 9 سال کا بچہ ہے, اس کے ساتھ کسی کو بولیں 11 سال کے بچے کو بھیجیں جاؤ بال کٹوا کے. کہتا ہے کہ ہم بال کٹوانے گئے, اس نائی نے یہ حرکت کی ہمارے ساتھ. اب اس سے بیچارے سے تو پوری زندگی وہ خوف ہی نہیں جا رہا. اب یہ ساری چیزیں آپ نے ورکنگ کرنی ہے کہ آپ جیسے ایک چیز اور ذہن میں آ گئی کیا ہوتا ہے. اور یہ بھی کیس میرے پاس موجود ہے. جی 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 دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے. آپ ایسا تو نہیں کرو گے نا 2 سال کے بچے کو روڈ پہ چھوڑ دو گے کہ بھائی اس کو میچور کر رہی ہوں میں. ہر ایج کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. آپ یونیورسٹی بچے کے ساتھ نہیں جا سکتے, لیکن یونیورسٹی گوئنگ ہونے تک آپ اس کی اتنی تربیت کر چکے ہوتے ہو کہ اب آپ نے ورڈ نہیں ہونا. آپ نے سکھا دیا کہ کوئی لڑکا یا لڑکی اس طرح غلط حرکت کرنے لگے گی تو یہ اس کو مارے گی. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو ڈاکٹر انیلا کا لیکچر یاد ہے جو میں نے نیو پورٹ میں کروایا تھا؟ کیا کہا تھا اس نے؟ کہا تھا ہم زیادہ بہنیں تھیں, مجھے ببر شیر کہتے تھے. کہتے کوئی لڑکا میرے قریب آتا تھا تو میں اس کو بتا دیتی تھی کہ میرے قریب آنے سے ہوتا کیا ہے. واقعی میں وہ ببر شیر تھی. صحیح ہوگی. تو ہمیں یہ ایک ایج تک تربیت کرنی ہے نا. آپ یقین کیجئے گا کہ میرے جو پیچھے والا لیکچر تھا نا کہ انکنڈیشنل لو, جو پیرنٹ غصہ کرتے ہیں نا اپنے بچے بچیوں پہ, ان کے لیے تو ان کو فزیکلی ابیوز کرنا مشکل ہی نہیں ہے. ان کو تھوڑا سا آنکھیں دکھاؤ وہ ڈر جاتے ہیں, جو کرنا ہے کر لو اس کے ساتھ. یہی تو ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں. اب جیسے میں اگلی بات بتانے جا رہا تھا, کیا ہوتا ہے جی بچہ ہے 2-3 سال کا, اس کی بڑی بہن یا بھائی ہے 5-6 سال کا, وہ اس کے کپڑے تبدیل کروا دے گا. بھائی یہ کیا حرکتیں سکھا رہے ہو یار. میرے پاس ایک لڑکی تھی, حالانکہ وہ جب میرے پاس آئی تھی تو فرسٹ ایئر میں تھی, اب تو خیر وہ خود بال بچے دار ہو گئی. کہتی یہ برائی مجھ میں اس طرح سے پڑی تھی کہ میری امی جو تھی وہ میرے چھوٹے بھائی کے کپڑے میرے سے ہی کہتی تھی. تو کہتی تھی شروع میں ایسے ہی لگا, پھر مزہ آنا شروع کیا تو میں تفریح لیتی تھی. پھر یہ تفریح ایسی ہوئی کہ میں نے بوائے فرینڈ بنانے شروع کر دیے. کہتے اب تو میرے کو یہ فیل ہی نہیں ہوتا. تو بھائی یہ کیوں؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر بچی ہے تو باپ بھی نہیں بدلی کرائے گا, ماں کرائے گی نا بدلی. کیوں اگر اولاد نہیں سمجھتی تھی کیوں پھر اللہ سے خواہش کی تھی اس چیز کی؟ ذمہ داری ہے جی, اسے آؤٹ سورس نہیں کرنا. بچوں کو آؤٹ سورس نہیں کیا جائے گا. بچے آپ کو اللہ نے دیا تو آپ کی ذمہ داری ہے ہر طرح سے. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کو ایج کے حساب سے ہر طریقے کی ٹریننگ دینی ہے. ایج کے حساب سے پیوبرٹی ایج آئے گی تو اس چیز کی ٹریننگز ہو رہی ہوں گی. جیسے یاد ہوگا میں نے سروے رپورٹ میں بتایا تھا کہ 90% نے میرے ساتھ, بلکہ 95% نے سروے میں, اور یہ ایک بندے کا سروے نہیں, 17,000 فیملی سے ہم نے لیا تھا, جس میں انہوں نے یہ چیز بولی کہ ہمیں کسی نے ٹریننگ ہی نہیں دی تھی پیوبرٹی ایج کی. آپ خود سوچیں کیا مسائل شروع ہو گئے, کس طرح سے مس یوز ہو رہے ہوتے ہیں پھر لوگ. اسی طرح صحیح ہوگا. نہیں میں وہی بتا رہا ہوں. بیسیکلی پتہ ہے کیا ہوتا ہے, میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں. جوان بچے بچیاں ہوں گے, اگر میں ان کی ماں سے اس بچی کی پرسنل چیزوں کر رہا ہوں تو وہ شرما رہی ہوتی ہیں. میں نے کہا یار پھر آپ اپنی بچی کو کیسے سکھا سکتی ہوگی؟ نہیں کیا سکھانا, خالہ کو بول دوں گی وہ بتا دے گی, فلانے کو بول دوں گی وہ بتا دے. یار یہ کون سی چیز ہوگی؟ پھر خالہ کے گھر ہی پیدا ہونے دیتے نا, پھر اپنے گھر کیوں پیدا ہونے دیا بچے کو؟
جب تمہیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. تو مسئلہ ہمارے ادھر یہی نہیں پتا کہ حیا کھانی کس چیز پہ ہے. بھائی حیا گناہ سے کھانی ہے, گناہ کرتے ہوئے تو ہم نہیں حیا کھاتے. جھوٹ بولنے سے حیا کھانی ہے, جھوٹ بولتے ہوئے تو ہم حیا نہیں کھاتے. غیبت کرنے سے حیا کھانی, غیبت کرتے ہوئے تو ہم حیا نہیں کھاتے. تہمت سے حیا کھانی ہے, تہمت کرتے ہوئے تو ہم حیا نہیں کھاتے. جہاں بچے کو تربیت دینی ہے اس میں ہمیں شرم و حیا آ گئی. آپ یقین کریں میں نے ایسے دیکھا ہے کہ 3 سال کی بچی کو روڈ پہ نہلا رہی تھی اس کی ماں کہ اندر گرمی ہے. انتہا دیکھیں جہالت کی. اب وہ بچی اگر بڑے ہو کے کپڑے نہیں پہنے گی, ننگی گھوم رہی ہوگی, تو وہ اس کو عادت ڈال دی بھائی آپ نے. میرے پاس ایسے ایسے کیسز آئے کہ وہ واش روم میں چینج نہیں کرواتے تھے, اس میں روم میں چینج کرواتے تھے. وہ بچی نیوڈس ہوتی ہے, لڑکے ہیں ایسی حرکتیں کرتے ہیں. پھر جہاں ان کی فرینڈ گیدرنگ ہوتی ہے بغیر کپڑوں کے لیٹ رہے ہوتے ہیں. یہ سارا ہم نے کیا ہوا ہوتا ہے. سوئمنگ کرنے جا رہے ہیں, لباس کا خیال ہی نہیں ہے. اب یہ سارا سیفٹی اینڈ سیکورٹی میں آتا ہے. اسکول کو دیکھنا, آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے اسکول کے. آپ بڑے ناموں پہ نہ جائیں کہ جی بڑا اسکول ہے تو سب کچھ ہوگا. نہیں 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 نہیں, بڑا چھوٹا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اس میں ہر چیز جو ہے وہ اسی طرح سے دیکھی جائے گی, چونکہ نفس تو ہر کسی کے ساتھ ہے نا. جس نے جب محنت نہیں کی تو ایسے ہی ہوگا. ڈاکٹرز کھیل رہے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک دفعہ ایک لڑکی آئی, اس نے بتایا کہ ڈاکٹر کے بعد ٹریٹمنٹ کے لیے گئے تھے, یہ اسلام آباد کی وہ لیڈی ڈاکٹر پکڑی گئی تھی, وہ باقاعدہ یہ کام کرواتی تھی. ٹیچرز, خاص طور پہ ٹیوشن ٹیچر. میرے پاس ایک دفعہ ایک کیس آیا کہ وہ 4-6 گھنٹے تک گھر نہیں گئی لڑکی. پھر ان کے فادر وغیرہ نے مجھے کال کیا, حساب وغیرہ لگایا. میں نے کہا ہے تو آپ کے علاقے میں. کرتے کرتے پتہ چلا جی وہ ٹیوشن پڑھنے گئی تھی, وہاں نہیں. کیا حرکت تھی. بعد میں خیر وہ میری جب کاؤنسلنگ میں آئی تو اس نے بتایا ہی حرکتیں, الٹی حرکتیں کر رہے تھے وہ دونوں بیٹھے ہوئے وہاں پر. پیروں کے پاس لے کے چلے جائیں گے جی الٹے کاموں کے لیے, اور ساتھ میں کوئی بڑا نہیں ہوگا. سینئر باس جو ہیں, بھائی ایک لڑکی کو مغرب کے بعد باس کیوں بلا رہا ہے بھائی, کیوں؟ پارٹی میں باس کے ساتھ جانے کا کیا تک بنتا ہے؟ کیا یہ جاب کی اس میں رسپانسبلٹیز میں لکھا ہوا تھا کہ باس پارٹیز میں لے کے جائیں گے, فارم ہاؤس میں گھمانے لے کے جائیں گے؟ لیکن جب ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے, یہ می ٹو والی تحریکیں جو ہیں نا, یہ ساری ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں. ہم جی بول رہے ہیں جی. یہ آپ کا یونیک والے سے سوال ہے یا یہ والے سیفٹی اینڈ اس کے لحاظ سے سوال ہے؟ اچھا دیکھیں, دونوں پہ نظر رکھی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے جو پیسیو ہوتا ہے اکثر اس کے ساتھ برائی ہو جاتی ہے, جو ایگریسو ہوتا ہے وہ برائی کرنے والوں میں ہوتا ہے. تو دونوں پہ نظر رکھی جائے گی. اچھی بات. ہم آ جاتے ہیں اب اگلی سلائڈ کی طرف. کوئی کوشچن کسی اور نے کرنا ہو تو کر لیں. میری کوشش تو یہ ہے کہ میں میکسیمم جو ہے وہ بتاتا وہی چلوں چیزوں کو. اچھا, اسی پہ جتنی سلائڈ میں بول رہا ہوں ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, کوئی بھی چیز بلٹ ان نہیں ہوتی کہ آپ بولیں کہ یہ سب چیزیں میرے پاس بہت سارے پیرنٹس, ارے زمانے میں نکلیں گے تو خود ہی سیکھ لیں گے. پھر جو زمانہ سکھائے گا. تو صالح آپ کا مائک آن ہے, مائک بند رکھیں. عائشہ آپ کا بھی مائک آن ہے. اچھا, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ہر چیز خود سیکھنی بھی ہے اور سکھانی بھی ہے. کوئی بھی چیز خود سے نہیں آتی. جو خود سے آئے گی وہ پھر اس طرح سے ہوگی کہ بہت سارا اس کا نقصان ہو چکا ہوگا. وعلیکم السلام. جی 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 جی
اچھا میں آپ کو اپنی کچھ مثالیں دیتا ہوا جاتا ہوں. تو اس میں یہ تھا کہ جب میں ہوم ٹیوشن کرتا تھا نا، پہلے میں بچیاں جو ہیں وہ گھر جا کے پڑھاتا تھا، تو میں نے ایک اصول بنایا کہ جی میں وہاں بیٹھوں گا کہ سارے گھر والے مجھے دیکھیں اور میں ان کو دیکھوں. اس میں نا سارے گھر والوں کو شروع میں کچھ پرابلم ہوتی کیونکہ مجھے جانتے نہیں تھے، پھر کچھ عرصے بعد ان کو میں ان کی فیملی ممبر ہی ہو جاتا تھا. میں ان کو کہتا تھا اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تنہائی کا گناہ میں سوچوں گا، نہ آپ کی بچی کے دماغ میں آئے گا. تو کیا ہو کہ اگر آپ وہ پڑھا رہے ہیں، سپارہ پڑھوا رہے ہیں، جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ نے جب تک بچہ بڑا نہیں ہوتا ماں یا باپ میں سے کوئی ایک اس روم میں بیٹھے گا. جی یہ تو ہوم ٹیوشن کی بات ہو گئی، صحیح ہو گئی. اچھا پھر آ جاتے ہیں اسکولنگ. اسکولنگ میں پہلے تو باقاعدہ ریسرچ کی جائے گی، اس اسکول کا ڈیٹا جمع کیا جائے گا، محنت طلب ڈیٹا. اس کے بعد کیا ہوگا، ڈیلی بیسس پہ بچے کی باڈی لینگویج اسٹڈی کی جائے گی. ہمارے ادھر دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باڈی لینگویج اسٹڈی کرنے کا پتہ ہی نہیں ہوتا. میری ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کال کی کہ جو بچہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی کل سے میں نے ادھر نہیں جانا، ٹیوشن نہیں جانا. میں نے کہا کیا وجہ؟ کہتے بتا نہیں رہا. میں نے کہا اچھا وہ تمہیں بتاتے ہوئے تمہارے سے دور ہٹ رہا ہے؟ کہتی ہے نہیں. میں نے کہا اگر دور ہٹ رہا ہوتا تو اس کا مطلب ہے فزیکلی ابیوز کیا ہے کسی نے. میں نے کہا تمہارے سے بات کرتے ہوئے کانپ رہا ہے؟ کہتی ہے ہاں کانپ تو رہا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہے کہ گندی گفتگو کی گئی ہے. اب دیکھیں یہ ساری انڈائریکٹ کمیونیکیشن آپ کو سیکھنی پڑے گی. باقاعدہ میرے سیشن ہے کمیونیکیشن کے اس پہ. جی جی بول دیں. جی 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 فزیکلی ابیوز میں آئے گا. آپ کو کوئی پیار سے مارتا ہے کسی کو؟ آپ کی امی نے کبھی آپ کو پیار سے مارا ہے؟ ان کے پورا دن ڈنڈی پھینٹی ماری کہ آج بہت محبت ہے سارا آپ سے، تو پھینٹی ماری پورا دن آپ کی نہیں کی نا. تو اس سے صحیح ہوتا ہے. دیکھیں آپ کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے. ایسے اینیمل آپ محنت کر. جی جی سب سے پہلی چیز تو قرآن آپ نے پڑھا ہوا ہے تو کیوں نہیں پڑھاتے؟ وجہ یہ ہوگی کہ کسی اور جگہ مسلم سیکھ لینا، سیکھ لینا، کون سی دیر لگتی ہے. اب دیکھیں نا اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ خود جو تلاوت کرتی ہیں اس میں بھی غلطیاں ہو رہی ہوں گی. ہمارے ایک ہاں ہمارے جی جی پہلے پھر سیکھیں. ابھی بچی کو چھوڑیں، سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد پھر خود سکھائیں. ورنہ ایسے ساتھ ساتھ تلاش کریں کہ اپنے گھر پہ کسی کو رکھوائیں اور ساتھ میں خود بھی سیکھیں، اسے بھی سکھوائیں. اچھی بات. تو ہم آگے ہیں اگلی چیز پر، نیڈ آف رسپیکٹ. بہت ضروری ہے کہ ہم بچے کی رسپیکٹ کریں. اتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم بچے کی رسپیکٹ ہی نہیں کرتے. جیسے بھی میں نے پیچھے کہا کوئی بھی کپڑے بدلی کروا دے، کیوں یار اس بیچارے کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. کوئی بھی خالہ بدلی کرا دے، کوئی ملنے آئی ہوئی ہے وہی بدلی کرا. ایسا بھی ہوتا ہے کوئی بھی ملنے آیا وہ کہ اماں کھانا پکا رہی ہے، ایسا کر نا تو کپڑے بدلی کرا دے اس کے. واٹ نان سینس یار. تو کیا ہے کہ آپ نے بچے کو پراپر رسپیکٹ دینی ہے. جیسے آپ اپنی رسپیکٹ، آپ چاہتے ہو کہ آپ کے کپڑے کوئی بھی بدلی کروا دے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ اس میں جو ہے گھر کے صحن میں نہا لو؟ جب خود نہیں چاہتے تو اگلے کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ کیا آپ جس طرح بچے کے ساتھ کرتے ہو، وہ تنگ کر کے خوشی ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی آپ کو اس طرح تنگ کرے؟ جیسے آپ اپنی رسپیکٹ چاہتے ہو، فرسٹ ڈے سے وہ رسپیکٹ دینی ہے. اگر کوئی چچا، ماما، بہن، بھائی، پھوپھا، پھوپھی بچے کو لیتا ہے اور بچہ وہاں جانے سے ڈسٹرب ہوتا ہے کہ وہ جس طرح پیار کرتے ہیں وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، تو نہ دیں. پہلے ان کو پیار کرنا سیکھنے دیں یا سکھائیں. یہ آپ ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں اپنے بچے کی، کیسے ہاتھوں میں دے رہے ہیں. جیسے بھی میں نے کہا کہ اس جگہ نہیں پڑھنے جانا چاہیے اس بچی کو جہاں اس بچی کے ساتھ ٹارچر کیا جاتا ہے. ابھی میں نے کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھی ہے ٹویٹر پہ، انہوں نے کہا کہ ہم ڈالنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن ہم نے اس وجہ سے ڈالی ہے کہ پلیز ہمیں بتائیں یہ کون سا علاقہ میں ایکشن لیں. اس بچے کو کرنٹ مار رہے ہیں وہ لوگ کہ وہ سبق نہیں یاد کر رہا تھا.
لٹرلی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرے سے دیکھی نہیں جا رہی تھی. ابھی اس بندے نے کہا تھا میں نے آواز میوٹ کر دی ہے, یہ چیخ رہا ہے مدد کے لیے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹارچر کرتی ہے اور پھر بھی آپ اسے وہاں بھیج رہے ہیں. یعنی کہ میں تو ایسی چیزیں سن کے اکثر راتوں میں اتنا ڈسٹرب ہوتا ہوں جب میں پورا دن یہ فیملی کی ایسی باتیں سن رہا ہوتا ہوں کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں آؤٹ سورس کر دیں, کیونکہ ہم نے ریسٹ لینا ہے, ہم نے سکون سے رہنا ہے, ہم نے ٹینشن نہیں لینی ہے, ہر چیز آؤٹ. آج میں وہ میری ڈیفینس کی ایک کلائنٹ ہے, وہ ہے ٹیچر بھی ہے اور کنسلٹنٹ بھی ہے, تو اس کی سیشن لے رہا تھا اس کا, تو اس نے مجھے ایک بات بولی, ایسی اسٹوڈنٹ سے بات شروع کی, کہتی ہے ایسے پیرنٹس ہیں کہ ان کا تو بس نہیں چلتا, وہ مہینے کے بعد میرے سے لینے آئے, کہتے ہیں 3 بجے چھوڑ کے جاتی ہیں 8 بجے لینے آئے. کہتے ہیں کل اس کی ماں لینے کے لیے تو نیچے سے اس نے مجھے کال کی, فرسٹ فلور پہ پڑھاتی ہے, تو کہتی ہے میں نے اس سے کہا کہ بچہ تو یہیں رہے گا, ایسے میں کوئی ڈاکومنٹ بھیج دوں اس کو اس پہ سائن کر دیں. تو وہ کہتی ہے ڈاکومنٹ سائن کر دوں, وہ کون سے ہیں؟ کہتی ہے اڈاپشن ڈاکومنٹ, میں آپ کا بچہ اڈاپٹ کر رہی ہوں. کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں وہ سونے کے لیے گھر جا رہا ہے نا, تو سونے کا بھی میرے پاس ہی رہنے دو. تو ہم نے پورا دن اسے گھر سے باہر رکھنا ہے. صبح جاتے ہیں جی 7 ساڑھے 7 اسکول جانا, 2 بجے آنا, 3 بجے سپارہ پڑھانے بھیج دینا, 4:30 بجے آنا, 5 بجے ٹیوشن بھیج دینا, 8 بجے آنا, بیچارہ تھک ہار چکا ہوتا ہے, وہ سو جاتا ہے. تو ہم اپنے گھر میں صرف سونے کے لیے بچوں کو بلاتے ہیں. بالکل نہیں, بالکل نہیں, بالکل غلط کہہ رہے ہو. ابھی شروع ہونے دو اسکول, دوبارہ آپ کی وہی روٹین ہوگی, اس کی وجہ کہ آپ نے سیکھا نہیں ہے. آپ کیسے یہ تصور کر سکتے ہو کہ بائی پریشر کوئی چیز بندے کو سکھائی جا سکتی ہے؟ بائی ول بندہ سیکھتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر پیرنٹس گھومنے چلے گئے ہیں مری وغیرہ, کیا سیکھا ان لوگوں نے؟ آپ نے بھی نہیں سیکھا, آپ نے بھی نہیں سیکھا. ابھی شروع ہونے تو اسکول, ابھی دیکھنا وہی ساری روٹین ہو جانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکھنا باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے. صرف بیٹھے رہنے سے کہ جی بیٹھے رہے ہیں 2 دن گھر پہ تو اب گھر رہنا پڑ گیا, نہیں, ایسا نہیں ہوتا. باقاعدہ پریکٹسنگ ہوتی ہے, سوچا جاتا ہے, یعنی کہ مینٹور سے پوچھا جاتا ہے کہ یار اچھا کون سی برین کی میری ٹائپ تھی جس کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا, اچھا ہارمونز کون سے والے میرے سے یہ کروا رہے تھے. جب ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے, ابھی پشاور وغیرہ میں کوئی لڑکا لڑکی برائی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو زنجیروں سے باندھ دیتے ہیں. آپ یقین کریں جب زنجیریں کھولتے ہیں دوبارہ وہ لوگ وہی کام کرتے ہیں. حالانکہ آپ بولے یار تو 3 مہینے تو زنجیروں سے رکھا تھا. ایسے نہیں ہوتا. باقاعدہ ٹریننگ میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ, میڈیٹیشن سکھائی جائے گی, صحیح ہوگی, ایگزامپل جج کی جائیں گی. پھر جیسے جو سائیکو پیشنٹ ہوتے ہیں میں ان کو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز دکھا کے جج کرتا ہوں کہ ان میں چینج آیا یا نہیں آیا. اس طرح کے ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں. صرف وقت گزرنے سے انسان نہیں سیکھ رہا ہوتا. رسپیکٹ کی بات کر رہا تھا, پنشمنٹ کو کبھی رسپیکٹ نہیں کہتے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے بچے کی پٹائی کر دی, اب وہ آپ جہاں بولتے ہو وہاں بیٹھ جاتا ہے. جیسے یہ نہیں ہوتا, یہ جو بندر کا بچہ ہوتا ہے یا یہ دوسرے تیسرے سکھانے والے, انہوں نے سزا دے دے کے اتنا کیا ہوا ہوتا ہے کہ جہاں وہ ڈنڈی کرتا ہے بیچارہ وہاں جا رہا ہوتا ہے. اب آپ بولو کہ جی بچہ میرا تو بہت رسپیکٹ کرتا ہے, جو میں کہتی ہوں وہ کرتا ہے. ارے نہیں, پنشمنٹ ہے. جس دن وہ بڑا ہو گیا, ہاتھ روکنے کے قابل ہو گیا, دیکھیے گا ہاتھ روکے گا وہ, ورنہ وہ جہاں پر آپ نہیں ہوگے وہاں وہ کام کرے گا کہ آپ کے تصور ہوں گے. گھر میں ہر کسی کی رسپیکٹ کریں. اگر فادر ہے تو مدر کی رسپیکٹ کرے بچے کے سامنے, بچیوں کی رسپیکٹ کرے, بیٹوں کی رسپیکٹ ہو, بیٹیوں کی رسپیکٹ ہو, شوہر کی رسپیکٹ ہو, تب بچے کو پتہ چلے گا رسپیکٹ کیا ہوتا ہے. ماں جو ہوتی ہے باپ کے خلاف بول رہی ہوتی ہے, باپ جو ہوتا ہے ماں کے خلاف بول رہا ہوتا ہے. کسی جگہ بیٹے کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے, کسی جگہ بیٹی کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے. میں ایک ایسے گھرانے کو جانتا ہوں جس میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو مار کے سمجھاؤ. اب یقین کریں کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ اپنی بہنوں کی ایسی ٹھکائی لگاتے ہیں اور خوش ہو رہا ہوتا ہے ان کا باپ. بالکل صحیح ہے, یہی حال وہ اپنی بیویوں اور بیٹیوں کا کر رہے ہیں. ایون میرے کو پتہ چلا کہ وہ اپنی بیٹی کے منہ پہ جوتیاں بھی مارتے ہیں. اللہ ہدایت دے, اللہ ہدایت دے. اگر ہدایت نہیں ہے تو ان کو اس دنیا سے غارت کرے.
ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے. وجہ کیا؟ انہیں یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے کہ پورے گھر کی رسپیکٹ ہوتی ہے. صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا جو پسندیدہ بچہ ہے آپ نے صرف اس کی رسپیکٹ کرنی ہے, آپ نے گھر کے ہر فرد کی رسپیکٹ کرنی ہے. جب بھی بچے سے بات کریں, جی بولیے گا نا. دیکھیں اس میں تو دیکھیں سب سے پہلی چیز جو آئے گی نا وہ ان شاء اللہ تعالیٰ جب فلٹر آف ریلیشن شپ میرا اپلوڈ ہوگا نا تب ہوگا, کہ اس میں جو سب سے بڑا المیہ ہے نا وہ آپ کا ماضی ہے کہ آپ نے ریلیشن شپ والا فلٹر اپنا نہیں بنایا. دیکھو کوئی, میں نے ابھی یہ صرف سارا کو یہ والی چیز پتہ ہوگی کہ میں نے ابھی اپنا ایک کلائنٹ جو ہے وہ صرف اس بات پہ نکالا ہے, حالانکہ وہ مالدار بھی ہوگا, میرا بہت پرانا کلائنٹ بھی ہوگا, ہر وہ چیز جو دنیا والے کو لیے بڑی اٹریکشن ہوتی ہے, کہ میرے ایک کوآرڈینیٹر کو اس نے ایک میسج جو کہ وہ بیہودہ میسج نہیں تھا, لیکن کیا تھا وہ اسے کچھ سکھانا چاہ رہا تھا. تو میں نے کہا ہو آر یو, میرے کوآرڈینیٹر کو تم کون ہوتے ہو سکھانے والے؟ تو میرے کو کوآرڈینیٹر نے یہ بولا کہ سر کیوں نکال رہے ہیں. میں نے کہا اگر میں آج یہ ایکشن نہیں لوں گا تو کل کو کوئی اور بھی تمہارے ساتھ یہ حرکت کرے گا. تو دیکھیں آپ جب تک اپنے پہ محنت نہیں کرو گے, دیکھو سب سے بڑا آپ سب لوگوں کا اور آپ کا خاص طور پہ المیہ یہ ہے کہ آپ دنیا کو صحیح کرنے نکل پڑے ہو, دنیا سے آپ کی پوچھ ہونی نہیں ہے. ابھی میرا ایک کوئی لیکچر ریلیشن شپ کا دوبارہ اپلوڈ ہوا تھا, ریلیشن شپ ون سائیڈڈ ہے, آپ سے قبر میں آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ جب اپنی اصلاح کرنا شروع کر دو گے تو ایسے لوگ آپ کے قریب آئیں گے ہی نہیں, دور دور سے صرف فون پہ ہی آپ کی خیریت پوچھ لیا کریں گے. لیکن جب آپ اپنے پہ محنت نہیں کرتے یا پھر آدھا پونا سچ کرنا چاہتے ہو تو یہ والی چیزیں کریٹ ہوتی ہیں. تو سب سے زیادہ ٹھہر کے اپنے پہ کام کرنا شروع کر دو. جس دن آپ کا اس لیول پر آپ میچورڈ ہو گئے تو آپ دیکھیے گا آپ کی گیدرنگ, آپ کے ارد گرد آپ کے بچے, آپ کے رشتہ دار یا تو تبدیل ہو جائیں گے یا دور ہو جائیں گے. دونوں صورتوں میں سکھی ہو آپ. اچھا جی, میں نے ایک پوائنٹ سے بولا کہ اسپیک ٹو دیم ایز اے میچورڈ ایڈلٹ. جب بھی اس سے بات کریں تو ایسے بات کریں کہ وہ ایک میچورڈ بچہ ہے. جی ہم بچے کو تفریح کے لیے لے رہے ہوتے ہیں, یا پھر ہوتا ہے کہ اس سے کیا سمجھ ہوگی, بھائی سمجھ دینے سے ہی ہوتی ہے نا. تو جب آپ اس کو میچورڈ کے طور پہ لوگے تو دین یہ والی چیز ہوگی کہ وہ بہت جلدی آپ کے ساتھ اپنی کیمسٹری میچ کرے گا اور اس لیول پر آ جائے گا. جیسے صبح کی بات میں ویسے سم ٹائم کا ورڈ بہت ہوتا ہے. کیا کہتے تھے؟ اچھا اچھا اچھا, جی جی جی, غلط ہے نا, یہ تو غلط ہے. دیکھیں یاد ہوگا پچھلے کسی سیشن میں میں نے کہا اس سے تو اس کی کریوسٹی انکریز کر رہے ہیں آپ. میرے پاس ایسا بچہ موجود ہے کہ وہ لوگ بڑے جو تھے وہ سی ڈی پہ کچھ دیکھ رہے تھے, بیہودہ کوئی چیز, تو ان کو باہر کر دیا. وہ رات میں 2 بجے اٹھ کے پوری مووی دیکھی ہے اس نے. تو بالکل ہے, یہ تو چیز بالکل صحیح ہے, یہ تو سیکھنا پڑے گا نا بھائی. دیکھیں ابھی جب بچہ پیبرٹی ایج میں گیا ہی نہیں تو وہ والے میتھڈ ابھی سے بتانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کو محنت کرنی پڑیں گی. اور دوسرا اگر آپ نے کوئی تنہائی کی بات کرنی ہے اس کے لیے وقت علیحدہ موجود ہے. بچہ اسکول ہوتا ہے اس وقت پہ ہو سکتا ہے, آپ ویسے کہ کوئی وقت نکال سکتے ہیں. سب چیزوں کے وقت موجود ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوتے. لیکن کیا ہے کہ جب ہم سیکھیں گے تو ہمیں یہ والی چیز پتہ چلے گی.
جیسے میں نے کہا کہ فیملی کے ہر ممبر کی آپ نے کیا کرنی ہے, رسپیکٹ کرنی ہے. سیم لائک دیٹ آپ نے جو پورا انوائرمنٹ ڈیزائن کرنا ہے گھر کا, وہ رسپیکٹفل ہونا چاہیے, جس کے اندر ہر چیز کسی کی رسپیکٹ ہو رہی ہو. دوبارہ بولیں. اچھا یہ طاہرہ آپ کا مائک آن ہے, میں نے کہا طاہرہ نے میرے کو کچھ کہہ دیا. اچھا, رسپیکٹفل انوائرمنٹ, رسپیکٹ دیئر آئیڈیاز. بچہ کچھ بھی کیا ہے, دیکھو بچہ ہے, بچوں والی بات ہی کرے گا نا, وہ کوئی فلسفہ تو نہیں بہت بڑا دے گا, لیکن اس کی بات میں وزن اس وجہ سے ہوگا کہ وہ پیور تھاٹ ہوگی. میں چھوٹے بچوں کو ٹرین بھی کر رہا ہوتا ہوں, اور میرے اپنے بھتیجے بھی ہیں. آپ یقین کریں کہ وہ جو ہیں وہ بہت ہی لاجیکل بات کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو ان کے آئیڈیاز کی رسپیکٹ کرنی ہے. اگر وہ کوئی آئیڈیا دیتا ہے یا وہ بچہ دیتی ہے, تو اگر اس میں جان نہیں ہے تو ریزن سے اس کو رد کریں, اور اتنا ہی سیریس ریزن دیں جتنا آپ کا کوئی ہم عمر بندہ بول رہا ہو اور آپ نے اس کو وہ ریزن دینا ہو. رسپیکٹ دیئر چوائسز. اگر وہ کوئی چیز چوز کرتا ہے, جیسے فار ایگزامپل وہ عید پہ یا اپنی برتھ ڈے پہ کہتے ہیں جی میں نے یہ لینا ہے گفٹ, اب آپ نے خود ذہن میں بنایا ہو میں نے یہی دلانا ہے. نہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی برا گفٹ نہیں ہے اور پیسے کے لحاظ سے آپ دے بھی سکتی ہیں تو بالکل صحیح ہے. ہاں بیٹا میں نے تو سوچا تھا یہ چیز, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تمہاری چوائس جو ہے وہ بہت بہتر ہوتی جا رہی ہے, تو ہم یہی والا لیں گے. تو اس کی چوائسیز میں اس کی رسپیکٹ کریں. میرے پاس ایسے لڑکے لڑکیاں موجود ہیں, شادی شدہ ہو گئے, بچے ہو گئے, ان کو کپڑے خریدنے نہیں آتے کیونکہ ان کے ماں باپ ہی خریدتے رہے, کبھی ان کی چوائسیز کی رسپیکٹ ہی نہیں کی. جی بولیے گا ڈاکٹر فیصل. جی آواز سلو ہو رہی ہے, تھوڑا سا زور سے بولیے گا. آپ کا بچہ ٹوائے مانگ رہا ہے اور آپ کچھ کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں ریوارڈ جو ہے نا, اس کو میں آگے ڈسکس کروں گا کہ ریوارڈ کیسے ہوگا, صحیح ہوگی. تو اس میں یہ آپ کو ریوارڈ سے پہلے یہ والی چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ کہیں آپ کا بچہ احساس کمتری میں نہ جا رہا ہو, کہ آپ نے اس کے ساتھ کوالٹی کمیونیکیشن کرنی ہے کہ بیٹا ایسا ہے کہ یہ تو ٹوائے آپ کا ہو گیا, لیکن ہمیں بڑا مزہ آئے گا کہ اگر آپ کا یہ والا رزلٹ آئے نا, تو رزلٹ کے ساتھ ہم ٹوائے بھی دیں, ہو سکتا ہے کچھ اور بھی دیں آپ کو. تو اس طرح کر کے میں نے کہا کہ آنر دینا ہے آپ نے اس کی باتوں کو. اگر آپ صرف اس سے جوڑ دیں گے تو ایسا نہ ہو آپ کا بچہ لالچی ہو جائے. ہمیں پڑھائی لالچ سے نہیں کروانی, ہم نے پڑھائی کی اپنی اٹریکشن سے کروانی ہے. آج دیکھیں جتنے پروفیشنلسٹ ہوئے ہیں وہ جاب کے لیے پڑھے ہیں سارے کے سارے. مجھے بتا دیں کون اپنے, ایون آپ لوگ ڈاکٹر ہو کے اپنے اس علم کو قبر کے لیے کیسے استعمال کر رہے ہو؟ نہیں کر رہے, کیونکہ آپ نے اس کو آخرت سے جوڑا ہی نہیں. آپ نے تو کہا کہ ڈاکٹر بنو گے تو اچھی جاب وہ لگے گی, نوکری لگے گی, اپنا کلینک بن جائے گا. وجہ کیا ہوئی, اس کو ہم نے ریوارڈ سے جوڑ دیا. ہم نے اس کو جوڑنا تھا اپنی اصلاح سے, اس کو جوڑنا تھا اپنی نیت سے, اس کو جوڑنا تھا اکاؤنٹیبلٹی سے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ جب تک ریوارڈ مل رہا ہے وہ کام کرے گا. جیسے لاسٹ میں صبا نے بھی کہا تھا کہ ان کے ادھر کوئی بچہ تھا, جب اسے انعام نہیں ملتا تھا وہ نہیں پڑھتا تھا. اس کی مثال بالکل میں ایسے دوں گا کہ ایک رنر تھا, وہ اس کے گھوڑے کی تاپ پہ بھاگتا تھا. جب جس دن وہ ڈھول کی تاپ پہ ڈھول نہیں آیا اس دن وہ نہیں بھاگا. یہ غلط چیز ہو گئی. ڈس رسپیکٹ بیہیویئر جو ہوتا ہے اس میں یہ باقاعدہ میں ریسرچ بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ اس میں کریٹیوٹی بھی کم ہو جاتی ہے اس بچے کی, پرابلم سالونگ سولوشن اس کے پاس نہیں ہوتے, اسکل آف کریٹیوٹی بہت ہی ایوریج ہو جاتی ہے. تو ڈس رسپیکٹ بیہیویئر اس کے کریکٹر میں بہت ساری نیگیٹیوٹی لے کر آ رہا ہوتا ہے. اس میں کوئی کوشچن ہو تو ویل اینڈ گڈ, ورنہ میں اگلی سلائڈ کی طرف جا رہا ہوں.
صحیح ہو گیا, کوئی کوشچن نہیں آیا تو میں آگے آ رہا ہوں. سوشل نیڈس, دیکھیں سوشل نیڈس آج کل بہت زیادہ چرچا چل پڑا اس کا, ہوم اسکولنگ کا. تو دیکھیں ہوم اسکولنگ جو ہے وہ اس لحاظ سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اس میں بچے کی سوشل لائف ختم کر دیتے ہیں. اسکول صرف پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا جاتا, اور آج اگر آپ دیکھیں جو بڑے اسکول ہیں ورلڈ کے, دنیا کے بڑے نام بتا رہا ہوں, وہاں پر یہ چیز ڈیسائیڈ ہو گئی ہے کہ بچہ اسکول پڑھنے نہیں آتا, بچہ اسکول ایجوکیشنل ڈسپلن سیکھنے آتا ہے. ورلڈ کی ریسرچ باقاعدہ, میں اس کو یہ ہارورڈ کی یا آکسفورڈ کی ریسرچ میں بتا رہا ہوں کہ اچھا جی, میں آپ کو ہارورڈ کی اور اس میں آکسفورڈ میں سے کسی ایک چیز جگہ کی ریسرچ بتا رہا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ وہاں کے جو ٹاپ ٹیچرز تھے ان تمام ٹیچرز کو انہوں نے بلایا اپنے پاس 1 سے 2 ہفتے کے لیے, اور کہا کہ یہ ریسرچ کرو کہ بچوں کو ٹیچنگ کا بیسٹ میتھڈ کون سا دیا جائے. تو مختلف میتھڈ چلتے رہے تو فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ بچے کو پڑھانے کا بیسٹ میتھڈ یہ ہے کہ علم والوں کے اندر اسے بٹھایا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ہوم اسکولنگ کریں گے تو ہم بچے کی اچھی تربیت نہیں, ہاں نمبروں والا بچہ تو بنا سکتے ہیں ہم علم والا بچہ نہیں بنا سکتے. تو سوشل لائف بچے کے لیے بے انتہا ضروری ہے. جی بولیے گا. دیکھیں اب اس میں 2 باتیں ذہن میں رکھیے ڈاکٹر فیصل. پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے جو میں نے ڈاکٹر اختر عبد الرحمن والی جو شیئر کی تھی, انہوں نے اپنے علاقے کو بدلی کر دیا. اگر آپ یہ لیتے کہ آپ نے اس علاقے میں کوالٹی اسکول بنانا ہے تو اللہ کرتا آپ کے بچے بھی اچھے پڑھ جاتے, دوسروں کا بھی بھلا ہو جاتا. لیکن یہ انیشیٹو بھی نہیں لیا آپ نے. اگر یہ انیشیٹو نہیں لیا تو دوسرا انیشیٹو ہوتا آپ ہجرت کر جاتے ہیں نا, وہ انیشیٹو بھی نہیں لیا. تو ایکسکیوزز لائف میں نہیں ہے ایکسیپٹیبل. آج آپ یہ ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ آپ کا علاقہ ایسا نہیں, تو بھائی کس نے آپ کو علاقے سے باندھ کے رکھا ہوا ہے؟ آپ ہجرت کریں, اچھے سے اچھی جگہ پہ جائیں. اگر آپ کی فیملی میں تو کوئی کنوینس نہیں ہوتا, اپنے اندر اتنی اسٹڈی لے کر آئیں کہ وہ کنوینس ہو. صرف ایک بند کمرے میں رونے سے کوئی تبدیلی نہیں آتی. آپ یقین کیجئے گا کسی جگہ پہ نہیں لکھا کہ پورا دن روتے رہو تو انسان تبدیل ہو جاتا ہے. تو دیٹس وائی اس میں بھی آپ کا اپنا قصور ہے, آپ کو اپنی پرسنالٹی میں محنت کرنی ہے. کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنے بچے سوشل ہوتے ہیں وہ اگر صحیح سوشل ہوں گے, ایک تو سوشل وہ ہوتے ہیں نا بے حیا بنا دینا ہم نے بچوں کو, نہیں جو پراپر سوشل ہوتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ہر طرح کی مثالیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی اگزامپل ان کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو سوشل ہونے کے یہ فائدے. کیسے سوشل کیا جا سکتا ہے؟ روزانہ رات میں ہمیں کھانے کے بعد 1 گھنٹے کا جو کوالٹی سیشن کرنا ہے بچوں کے ساتھ, اس میں اپنی اسٹڈی میں یہ مثالیں بھی رکھیں. اسٹڈی کریں کہ سوشلی کیسی گیدرنگ تھی تو کیا ہوا. دیکھیں جو علامہ اقبال کے صاحبزادے تھے جیسے جاوید اقبال, ان کی گیدرنگ کیسی تھی کہ وہ ایسے ہو گئے. قائد اعظم کو دیکھیں, سال پاڑتر کو دیکھیں, زوزاگ روسو کو دیکھیں,
اینتھونی رابن کو دیکھیں. لیکن ان سب چیزوں کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا اور پڑھنے کا وقت نہیں ہے آپ کے پاس. یہ ایک سب سے بڑا المیہ ہے. میں جو لیکچر دے رہا ہوں تو میں اس چیز کو بہت سوچتا ہوں. میں آپ لوگوں کو بہت تکلیف دے رہا ہوں اس لیے کہ آپ لوگوں کے پاس تو 24 گھنٹے کے اندر اپنے بچوں کو دینے کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی میری مجبوری ہے, مجھے بولنا تو پڑتا ہے. کیا کریں جب باہر نکلیں, جاب کے علاوہ بات کر رہا ہوں, تو بچوں کو ساتھ لے کے نکلیں تاکہ ان کو بات کرنا آئے, ملنا ملانا آئے, ان کو اپرچونیٹیز دینا آئے. میں جب کسی کو بزنس وغیرہ سکھا رہا ہوتا ہوں تو سارا کام خود کر رہا ہوں, لیکن کیا کرتا ہوں انٹریکشن ان کا کروا رہا ہوتا ہوں. مجھے مثال یاد آ گئی, میں نے کچھ لڑکیوں کو کپڑے کا کام کروایا تو میں اکثر ان کا نام چینج کروا دیتا ہوں, بزنس نیم چینج ہوتا ہے. تو انہوں نے نام چینج کیا تو کہتے ہیں سر کیوں کروا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو بعد میں پتہ چلے گا. پھر کیا ہوا کہ ان کو ٹی سی ایس کی طرف سے کال آئی, تو الٹی کال. خیر انہوں نے شٹ اپ کال کر دی. مجھے بتایا کہ ٹی سی ایس سے آئی ہے. میں نے کہا کیسے پتا؟ کہتے سر آپ کا فارمولا کام پڑ گیا, ٹی سی ایس میں ہم نے یہ والا نام لکھوایا تھا. تو یہاں سے کنفرم ہو گیا کہ ٹی سی ایس کے کسی بندے نے کی ہے یہ کال. تو کیا ہے کہ جب آپ اپنے ساتھ موو کروائیں گے, ایک تو آپ کو خود بھی کنٹرول رکھنا پڑے گا اپنے آپ پر کہ یار بچہ ساتھ ہے, کوئی غلط کام نہیں کرنا, کوئی الٹی چیز نہیں کرنا, فالتو بار گھومنا نہیں ہے, فالتو جگہوں پہ کھڑے نہیں رہنا ہے. دوسرا, بچے کو بھی سیکھنے کو لائیو ایگزامپل مل جائیں گی. بچے کے لیے ہر طرح سے رول ماڈل بنے. کسی جگہ خوشی میں جا رہے ہیں تو ساتھ لے کے جائیں, غمی میں جا رہے ہیں تو ساتھ لے کے جائیں. عائشہ بیٹا آپ کا مائک آن ہے, مائک بند رکھیں اپنا. تو اس میں کیا ہے کہ یہ والی چیز جو ہے اس طرح سے امپروو ہو. پھر کیا ہے کہ دوستیاں کیسی ہونی چاہیے ہیں یہ بتائیں ان کو. ہمارے ادھر ایک بہت بڑا المیہ ایسا ہے کہ جو گناہوں میں لڑکے لڑکیاں پڑے ہوئے ہیں, وہ کیا ہے بس دوست نے کہہ دیا تھا, اب نہ نہیں کر پا رہے تھے اور گناہ کبیرہ کر لیا. تو کیا ہے کہ ان کو دوستیاں کرنا بتائیں. یہ دوستیاں نہیں ہیں, یہ شیطان ہیں. شیطانوں سے دوستی نہیں کی جاتی. تو انہیں ڈسپلن سکھائیں. لیکن اس کے لیے کیا دوبارہ کہوں گا, اپنے ساتھ بٹھائیں, اپنی دوستیاں بتائیں, اپنے دوست بتائیں کہ وہ دوست میں نے کیوں رکھا, یہ دوست میں کیوں رکھنا چاہ رہا ہوں. دوستیوں کی لمٹس سکھائیں جیسے بھی میں نے آپ سے کہا. تو کیا ہے کہ بچے کی سوشل لائف بلڈ کرنا بہت ضروری ہے. ٹرو نیڈز کے اندر میں نے اس کو لکھا ہے. کوئی کوشچن ہے تو بتا دیں. کوئی کوشچن نہیں کیا. اچھا جی جی بولے نا. جی 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 یہ غلط پیرنٹنگ ہے. ڈر کی وجہ سے نہیں مل رہے, اس کا مطلب ہے آپ ان کی اصلاح نہیں کر سکے. اگر آپ جیسے چھوٹی سی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ میں مثال اس وجہ سے دینا چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس موجود ہے. آپ نے کہا یار کسنگ نہیں کرنی ہوتی, آپ نے اصلاح نہیں کی, آپ نے مارا تھا اس کو. جب آپ نہیں ہوگے وہ جا کے کسنگ کرے گا, ٹچنگ بھی کرے گا. وجہ یہ ہے کہ پیرنٹنگ خوف کا نام نہیں ہے. اگر خوف کو آپ پیرنٹنگ سمجھ رہے ہیں تو آپ بہت بڑی بے وقوفی کر رہے ہیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ لوگ اپنی ٹریننگ نہیں کرو گے, اگر آپ اللہ کے خوف سے نماز پڑھتے ہو نا, تو آپ یورپ جا کے یقیناً گناہ کبیرہ کرو گے. کیونکہ خوف ختم ہو گیا. آپ نے کہا جی یورپ میں تو ان کو اللہ نے سب کچھ دیا, وہ الٹے کام کر کے بھی ہم بھی کر لیتے ہیں. جی 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 بول دیں. جی 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 ڈر کا تو میں تو قائل ہی نہیں ہوں نا, میں تو اصلاح کا قائل ہوں.
یار ایک مجھے بات بتاؤ، جب تک اس کو تم پھینٹی نہیں مارو گے تمہاری آنکھوں سے کیوں ڈرے گا بھائی کو؟ یہ ہوتا یہ ہے کہ بچے کی پھینٹی ماری ہوئی ہوتی ہے انہوں نے، اس کے بعد جب آنکھیں دکھاتے ہیں تو اس کے ذہن میں وہ پھینٹی واپس آ جاتی ہے، ورنہ آنکھیں دکھانے سے کون ڈرتا ہے یار؟ تو یہ ساری غلط پیرنٹنگ کے کانسیپٹس ہیں. جی جی ڈاکٹر صاحب بولیے گا. جی ہاں. یار آپ نے نام لے لیا تو مجھے ایڈٹ کرنا پڑے گا بعد میں یہ، لیکن ود ڈیو رسپیکٹ اگر آپ اسے سیدھا ہونا کہتے ہو تو آپ کو میرے لیکچر لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سیدھا دیکھیں، نہیں آپ نے بولا ہے ابھی، آپ نے اس کی مثال دی ہے، ورنہ آپ کو اس کی مثال نہیں دینی چاہیے تھی. دیکھیں آپ کسی اور کی مثال دیتے نا میرے کو، آپ سر صغیر کی مثال دے دیتے. دیکھو ایک بات بتاؤں میں آپ کو، میں بلکہ میرا ابھی کسی جگہ سیشن تھا، میں نے ایک بات بولی، جو آپ نے بات بولی نا ڈٹو یہی تھی. وہ کہتے ہیں فیملی تھی ایک، سر یقین کریں کہ اگر ہمارے جو والد صاحب ہیں غصے کے اتنے تیز نہ ہوتے نا تو ہم بالکل ایسے نہ ہوتے، یہ انہی کی وجہ سے بچے ہیں. آپ یقین کریں ساری لڑکیاں زانیاں تھیں، سارے لڑکے زانی تھے. میں نے کہا آ کے اٹھا کے، میں نے کہا تمہارے کون سے بچ گئے ہو، سارے تو شوق پورے کر لیے. میں نے کہا زنا کو برائی نہیں سمجھتے یار تم لوگ، ننگا گھومنے کو تم لوگ بھی ہے ہی نہیں سمجھتے. تو بھائی مثال یہ ابھی آپ خود سوچو، لائیو لیکچر میں آپ نے یہ مثال دے دی تو بچوں کے بعد تو مثال دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں. تو خدارہ اسٹڈی بڑھاؤ اپنی. آپ کے دماغوں میں، آپ سب لوگوں کے پاس کوالٹی ڈیٹا ہے ہی نہیں، اور جب تک کوالٹی ڈیٹا نہ ہو تو دماغ بغیر ڈیٹا کے نہیں چلتا. میرا کوئی لیکچر گزرا ہوا ہے نیو پورٹ کا، اس کو دوبارہ نکالیے گا، کہ جس میں میں نے کہا تھا کہ جو وہ تھا اڑن کھٹولا بنایا تھا انہوں نے، وہ پرندہ اور اس کو قالین کو دیکھ کے بنایا تھا. موبائل ان کے دماغ میں کیوں نہیں آیا تھا؟ ڈیٹا نہیں تھا. تو دیٹس وائی اچھے لوگوں کا ڈیٹا، آٹو بایوگرافیز پڑھو، تو پھر آپ کے پاس مثالیں بچوں کو دینے کے لیے ہوں گی. ورنہ ایسے ہی ہوں گی، گلی سے کسی کو اٹھا لیا آپ نے، کسی نے دیکھ لیا جو اس نے رتبہ لے لیا، شرابی ہو، زانی ہو، جو کچھ بھی ہے، وہ مہینے کا 10 لاکھ کماتا ہے. ارے ہماری شریعت میں پیسے سے تو تعلق ہی نہیں ہے کسی چیز کا. مین چیز یہ ہے کہ رب کے قریب کون کتنا ہے. آپ میں سے بہترین وہ ہے رب کے قریب ہوگا. جی 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 بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے ہی ایسے ہی بہت غلط ہے جی، بہت غلط ہے. میں دوبارہ یہ کہوں گا، یہ انٹرینڈ پیرنٹس ہیں. جب تک باقاعدہ ٹریننگ نہیں ہوگی تو ہم اسی الٹے سیدھے طریقوں کی وجہ سے بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہوں گے. اور جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے جو ڈاکٹر صاحب والی مثال تھی کہ ہم سمجھ رہے ہوں گے ہم نیک پارسا رہے. ارے بھائی نیک پارسا سمجھ تو لو پہلے، ہوتا کون ہے نیک پارسا یار؟ صحیح ہوگی. اچھا جی، لیکچر ہمارا ماشاءاللہ بہت ہی بڑا اور ہو گیا مجھے لگ رہا ہے. دیکھیں 1.5-2 گھنٹے وہ تھے، 1.5-2 گھنٹے یہ ہو گئے. لیکن کوشش کروں گا کہ آج جتنا ہو سکے اتنا ہی انف رکھوں گا. بقیہ سلائڈ میں آپ کو دے چکا ہوں، انیشل دے چکا ہوں. میں اس کے مینول شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کے ساتھ، جو ریسرچ کے میں نے پوائنٹ نکالے ہوئے تو وہ آپ پھر دیکھ لیجیے گا اس کو. 2 پوائنٹس میرے پاس ابھی بہت اچھے بولنے والے ہیں. نیڈز حلال اینڈ ہیلتھی فوڈس، یہ بچوں کی ٹرو نیڈس ہے. میرا آپ سب سے ایک کوشچن ہے، آپ کو حلال اور طیب کا فرق پتہ ہے؟ 30 سیکنڈ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو. آنسر نہیں آیا، اس کا مطلب ہے آپ کو حلال اور
طیب کا فرق نہیں پتہ کہ وہ بول رہا ہے. اور طیب کن کو کہا جاتا ہے؟ تو اسی وجہ سے میں نے کہا تھا جن کو دونوں کا فرق پتہ ہو. دیکھیں اب سمجھیے گا، بکرا حلال ہے لیکن آپ اس پہ غیر اللہ کا نام لے دیں، ذبح تو کیا آپ نے لیکن آپ نہیں کھا سکتے اس کو. صحیح ہے. جب تک طیب نہیں کریں گے، طیب وہ سارے طریقے ہیں جن طریقوں سے شریعت نے بولا ہے آپ کو. آپ نے نکاح کر لیا، ایک دوسرے پہ حلال ہو گیا. آپ اگر غیر شرعی طریقے سے تعلق کرو گے تو طیب تعلق نہیں تھا. اسی طرح سے اب میں جو بتا رہا ہوں آپ سمجھیے گا، اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، گانے سن رہی ہے، فیس بک دیکھ رہی ہے، یہ بچے کی نیڈ صحیح پوری نہیں کی جا رہی. مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا بہت دفعہ میں نے یہ واقعہ سنایا ہوا ہے آپ لوگوں کو کہ وہ ایک جگہ پہ لیکچر لینے کے لیے آئے تو اپنا آٹا ساتھ لائے. تو انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کو ایک روٹی کا آٹا نہیں دے سکتے. کہتے ہیں کہ میری والدہ تلاوت کر رہی ہوتی ہیں اور چکی پیس رہی ہوتی ہیں، یہ وہ پاکیزہ آٹا ہے. میری دادی تلاوت کر رہی ہوتی تھی اور چکی پیس رہی ہوتی تھی، اس آٹے میں کتنی برکت ہوتی ہوگی. آج ہم نے کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ہیڈ فون لگایا ہوا ہوتا ہے، کوئی بھی الٹی سیدھی چیز چل رہی ہوتی ہے، کھانے پک رہے ہوتے ہیں. بچے کو محبت والا کھانا چاہیے. آج گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کھانوں میں محبت ہے ہی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ فوڈ پانڈا. اس کی وجہ کیا ہے؟ پیزا میکس، یہ کر لو وہ کر لو. کیوں بچے کو باہر کی چیزوں میں لذت ہے؟ اس لیے کہ ماں اپنے پہ بوجھ سمجھ کے کھانا پکا رہی ہے. جب تک بچے کو وہ جو میں نے کہا حلال اور طیب والے فارمولیز نہیں اپلائی کرو گے، بازار کے 90% کھانوں میں شر ہوتا ہے. میرے کو ایک حضرت نے آ کے کہا، کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زناکاری کیوں شروع ہو گئی ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ان علاقوں میں سور کھا جایا جاتا ہے اور سور کی یہ عادت ہے، وہ اپنی ماں سے بھی زنا کر لیتا ہے. اب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ باہر کیا کھا کے آ رہے ہو آپ لوگ. آپ برگر منگاتے ہو، آپ کوئی بھی چیز منگاتے ہو، آپ کو کیا پتہ اس میں کون سا جانور ڈال دیا ہے؟ اب وہ والی آپ میں عادتیں آ جائیں گی. یہ باقاعدہ ریسرچ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بے حیائی جو اتنی زیادہ ہو گئی ہے اس میں ایک بہت بڑا عنصر یہ ہے کہ حلال اور طیب کھانا چھوڑ دیے ہیں ہم لوگوں نے. جیسے ایک لیکچر کے اندر میں نے کہا تھا مومن اور کافر کی خوراک ایک جیسی ہو ہی نہیں سکتی، آج ایک جیسی ہے. اسی وجہ سے آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہمارے اندر ساری وہی برائیاں جو کافروں میں ہیں. ایک دور تھا باقاعدہ مثالیں دی جاتی تھیں کیونکہ ہماری سوچ بالکل ویسی ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے کھانے جو ہیں وہ حلال اور طیب نہیں رہے. تو جب تک ہم اپنی خوراکوں پہ اس وے سے محنت نہیں کریں گے، ہم جو کمائی کر رہے ہیں وہ حلال اور طیب ہونی چاہیے ہے. ہمارے حضرت تھے، اللہ انہیں ہزاروں خوشیاں دے، وہ ایک دفعہ والد صاحب نے نماز پڑھی تو ان کے پیچھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو انگلش آتی ہے؟ ابو نے کہا جی ہاں آتی ہے. کہتے جائیے گا نہیں، عشاء کی نماز تھی، ہمیں کچھ کام ہے. نماز ختم ہوئی تو وہ مسجد سے باہر آ گئے، باہر جو کھمبے کی روشنی ہے اس میں کھڑے ہوئے اور جیب سے ایک رکا نکالا، کہتے ہیں پڑھ کے ہمیں سمجھا دیں. تو ابو نے کہا مسجد میں تو روشنی تھی. کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ وہ روشنی صرف نماز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یہ میرا ذاتی کام تھا، اس وجہ سے میں نے یہ باہر. آج آپ دیکھیں کتنے گھروں میں کنڈا ہوتا ہے. آپ یقین کیجئے میرے کو لوگ کنڈے کی دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں کہ جی اس وجہ سے ہم نے ڈالا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ انہیں حلال اور طیب کمائی کا ہی نہیں پتہ. قاسم علی شاہ نے کسی لیکچر میں کہا تھا، مجھے پوائنٹ بہت اچھا لگا اور میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں میں غریب ماں باپ کی اولاد رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا حلال کے 100 روپے میں اور حرام کے 100 روپے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بالکل جی فرق ہوتا ہے. تو آپ کا جو یہ ہے، طاہرہ آپ کا مائک آن ہے، آپ کا جو
کمائی ہو گئی، خوراک ہو گئی، جتنی بھی یہ ساری چیزیں، جب تک یہ حلال اور طیب نہیں ہوں گی آپ نہیں بہتری لا سکتے اپنے بچوں میں۔ آج پاکستان کے 80% بچے جو 7 سال سے کم عمر ہیں ان کو پیٹ کی بیماریاں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ کوالٹی خوراک ہی نہیں ہے، محنت ہی نہیں ہے، خوراک کے اندر جان چھڑائی بھی ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت کم سے کم گفتگو کریں۔ جب بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں تو پھر تو نہ ہی کریں گفتگو، چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑی سی گفتگو کرنی پڑتی ہے انہیں کھانے کے اندر انٹرسٹ دلانے کے لیے۔ ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے، کھانے پر ہی سب کو باتیں یاد آ جاتی ہیں، تو کھانا کھاتے ہوئے کم سے کم خوراک کو باقاعدہ اسٹڈی کریں، وٹامن، منرلز، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، تاکہ آپ اپنے بچے کی ٹرو نیڈز پوری کر سکیں۔ اگر کوئی کوشچن ہے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ میں اگلی ایک امپورٹنٹ سلائڈ، اور میری طرف سے وہ لاسٹ سلائڈ ہوگی۔ کوئی کوشچن نہیں؟ ٹو ڈینجرس، بہت خطرناک ہے اس کے لیے۔ وہ کھانے سے وہ چیزیں لے ہی نہیں سکتا۔ جو بچہ اسکرین دیکھتے ہوئے کھا رہا ہوتا ہے وہ کھانے سے تمام کوالٹیز لے ہی نہیں سکتا، یہ ریسرچ بتا رہا ہوں میں، یہ میں اپنی ذاتی بات نہیں بول رہا۔ مسئلہ دوبارہ وہی ہے نا کہ ہم کوالٹی ماں باپ ہی نہیں بن سکے، ہم تو ایکسیڈنٹلی سچویشن بیس ماں باپ ہیں، تو اس وجہ سے جان چھڑانے کے لیے سب کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب خود سوچیں نا، جیسے میں نے کہا کوئی بھی گھر میں آیا ہوا ہوتا ہے اسے کہتے تھے نلا دے ہمارے بچے کو، تو اس کا مطلب ہم اپنے بچے سے پیار ہی نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہے، ورنہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تو سارے کام بندہ خود کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں کیا ہم دوسرے کے پلے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ جی 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 ماشاء اللہ۔ بالکل ہے ہوگی، اور اس میں یہ چیز غلط ہے کہ اگر وہ دیکھو کوئی دوسرا کام کرتے ہوئے بندہ کچھ کر رہا ہو، جیسے آپ نے سنا ہوگا جب آپ بول رہے ہوتے ہو تو آپ سن نہیں رہے ہوتے، یہ سائیکالوجی کی بات ہے۔ جیسے اگر آپ بول رہے ہو اور میں بھی بولنا شروع ہو جاؤں تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ ایک وقت میں ایک کوالٹی کام ہو سکتا ہے، 2 کوالٹی کام بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اب وہ بچی اگر اپنا انٹرسٹ ڈال رہی ہے اس میں، تو آپ پتہ ہے کیا کر رہے ہو، آپ صرف اس کے پیٹ میں ٹھونس رہے ہو، آپ اس کو اس کھانے سے وہ اسی کے بجائے آپ اتنا انٹرسٹ دلا دو اس کھانے کے اندر کہ وہ جلدی میں باقاعدہ چبا کر وہ پورا کھانا لے۔ تو کم سے کم ایک دم آپ نہ چھڑوائیں ساری عادتیں، میں میرا آپ سب کو یہ مطلب نہیں ہے کہ کل ہی سے آپ سختی شروع کر دیں، لیکن جو غلطیاں ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں اور کل سے چینجز کی طرف جائیں۔ اگلی سلائیڈ جو تھی وہ میری ڈسپلن کی تھی، لیکن میں ان ساری سلائیڈز کو اب آگے لے کے جا رہا ہوں، اور اپنی ایک جو ہے امپورٹنٹ مجھے لگ رہی ہے سلائیڈ، میں اس پر آ جاتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچے کو ایک اچھا مینٹور دینا ہے، یہ ٹرو نیڈس ہے، وہ آپ اپنی شیپ میں بھی دو۔ ماں اچھی مینٹور ہو سکتی ہے اگر وہ اپنی اسٹڈی اس لیول پر لے جائے، باپ اچھا مینٹور ہو سکتا ہے، صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو دادا دادی ہو سکتے ہیں، نانا نانی ہو سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو خالہ خالو ہو سکتی ہیں، چچا چچی، یعنی کہ دیکھیں میں ہلکا بڑھا رہا ہوں، سب سے قریبی جو ہوتے ہیں وہ سب سے اچھے مینٹور ہو سکتے ہیں اگر ان کے پاس یہ ساری کوالٹیز ہیں، کیونکہ بچے کی ٹرو نیڈز ہیں، اس کو مینٹور دینا ہے۔ کیا ہوتا ہے نہ دینے سے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ بیچارہ سوال کرتا ہے، آپ کے پاس سوال کے جواب ہی نہیں ہوتے، اس کی کیوریوسٹی مار دیتے ہو آپ لوگ، اس کی کریٹیوٹی مار دیتے۔ جیسے بھی میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے سیشن سے پہلے وہ جو دادی اپنے پوتے کو لے کر آئی تھی اور وہ اتنی ٹینشنائز تھیں، کراچی کے سب سے بڑے اسکول میں وہ پڑھتا ہے اور وہ اچھا نہیں پڑھتا، حالانکہ اس بچے کو تو بہت سب چیزیں صحیح تھی، بس نمبروں والا بچہ نہیں تھا، وہ تو ضرورت نہیں ہے، اس کی جس چیز میں انٹرسٹ ہے اس کی میں اس کو انہینس کرو، کیونکہ وہ مینٹور نہیں تھے۔
اور انہوں نے کوئی مینٹور رکھا ہوا نہیں تھا، تو ایسا پرابلم ہو گیا. تو بچے کو باقاعدہ تلاش کر کے دینا، یہ اس کی ٹرو نیڈس ہے. اس میں کوئی کوشچن ہے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ میں آگے جاؤں گا. آپ اٹھا کے دیکھیے گا دنیا میں جتنے بھی ریکارڈ ہولڈر ہیں وہ اپنے مینٹور کا نام لازماً بتاتے ہیں. جی بولیے گا. جی 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 بولے نا. ہم ہمتن گوش ہیں. ہاں دیکھیے، بہت اچھی آپ سب لوگوں کے سوال بہت اچھے ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے سب سے بڑا ریزن ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے پہ محنت نہیں کی ہوئی. اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرا اپنا کلاس فیلو ہے اور بہت اچھا مینٹور ہے. وہ ورلڈ لیول کی کنسلٹنسی میں انوالو ہے. تو وہ مجھے کہتے کہ میں نے اپنے ایک دن میرا بچہ میرے کو کہتا ہے، حبیب یونیورسٹی کے پوزیشن ہولڈر ہیں، اس کے تینوں بچے. تو وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں جب وہ تھا چھوٹا تو میرے کو کہتا ہے پاپا ہمارا گھر چھوٹا نہیں ہے. وہ لوگ فلیٹ میں رہتے ہیں نا. کہتا ہے صحیح ہے. کہتے ہیں ایک بات بتاؤ ہمارے گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ کہتا ہے 3 کمرے ہیں. کہتا ہے صحیح ہو گیا. کہتے ہیں اگر کسی کے گھر میں 32 کمرے ہوں، 32 رومز ہوں، تو وہ لوگ کتنے روم میں سوئیں گے؟ کہتے ہیں جتنے وہ لوگ ہیں اتنے ہی روم میں سوئیں گے. کہتے نہیں ہم ہی لے لیتے ہیں، ہم لوگ کتنے روم میں سوئیں گے؟ کہتے ہیں ہم 3 روم میں سوئیں گے. تو کہتے ہیں پھر 32 رومز کا گھر کا کیا ہوا؟ تھوڑی دیر سوچ کے اس کا بچہ کہتے ہیں صحیح بات ہے پاپا، جتنا انسان کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو اتنا ہی رکھنا چاہیے ہے. اس کے بعد کہتا ہے آج تک میرے بچے نے مجھے یہ نہیں کہا کہ ہم بڑے گھر میں شفٹ ہوں گے. دیکھیں ہم کوالٹی ڈائلاگ جب تک نہیں سیکھیں گے، ایک مثال پر اگر صرف سیکھ لیں گے تو ہم دوسری جگہ غلطی کریں گے. ہم نے اپنے اندر کوالٹی ڈائلاگ کا فلٹر ڈیزائن کروانا ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر یہ والی چیزیں آ جانی چاہیے. جب تک ہم اس طرح سے محنت نہیں کریں گے یہی ہوتا رہے گا. میں آپ کو جو شروع میں بولا وہ دوبارہ رپیٹ کرنے جا رہا ہوں. جب تک 1 گھنٹہ ڈیلی بیسس پہ آپ 3 بندے دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں. ابھی میں آپ کو بہت بڑا وہ نہیں دے رہا ڈایا میٹر تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں. قاسم علی شاہ، سلمان آصف اور میرے، آپ نے ریگولر 1 سال تک لیکچر سننے ہیں اور ان کے نوٹس بنا کے اپنے پہ اپلائی کرنے ہیں. پہلا کام ہو گیا. دوسرا کام، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا 3 فیملیز، اب میں یہ بڑھا رہا ہوں. کم از کم 10 فیملیز کے ساتھ یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہیں جو آپ سیکھتے چلے جا رہے ہو، اور ان کے اندر چینج لے کر آنا ہے. اگر آپ چینج لانے میں کامیاب نہیں ہوئے تو اس کا مطلب آپ اپنے میں ابھی چینج لانے میں کامیاب نہیں ہوئے. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات، تہجد میں اٹھنا شروع کر دیں. جو پیرنٹ تہجد میں اٹھ کے نہیں رو رہے اپنے بچے کے لیے، اس کا مطلب یہ کہ ابھی تک ان کے بچے ان کی فرسٹ پریورٹی نہیں ہے. ابھی تک وہ سیریس نہیں ہوئے اپنے بچوں کے لیے. جی بولیے گا. اس کی وجہ ہے ہم کیا کرتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں سو جاتے ہیں. ہمارا دن تہجد سے شروع ہونا چاہیے. مومن کا دن تہجد سے شروع ہوتا ہے. اور میرے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں، ڈبل شفٹ 16 گھنٹے کی نوکری کرنے کے بعد آنے کے بعد بھی تہجد میں آنکھ اٹھتی تھی. میرے اپنے والد صاحب، میرے اپنے چچا 90 ایئر کی ایج میں تبھی تہجد نہیں چھڑا. اور اسی کی وجہ ہے
ایسا نہیں ہے، یہ غلط پڑھا آپ نے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مین چیز یہ آپ اپنی اولاد کے لیے شریعت ماں بیٹے اور بیٹی کی اس میں فرق نہیں ڈالتی ہے، یہ ہم نے فرق ڈالے ہوئے ہیں. شریعت اولاد کا کہتی ہے. یہی تو چیزیں، یہ پتہ ہے کہ یہ بیسیکلی اچھی کوٹ فیس بک پہ لگانے کے لیے لوگوں نے لکھ دیا. جب ہم اس روایت کے پیچھے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ روایت کیا ہے، کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی مومن جو آپ کی زبان اور ہاتھ سے کیا ہونا چاہیے، نقصان نہیں ہونا چاہیے. جب آپ اپنے بچے کو مارتے ہو تو کیا آپ اپنے بچے کو مومن نہیں سمجھ رہے ہوتے، یا آپ اس حدیث کو نہیں مان رہے ہوتے؟ وجہ دوبارہ وہی ہے، ہم اس کو اپنے اندر نہیں لے کر آ رہے. اور دیکھیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ دوسرا لیکچر ہمارا ختم ہونے جا رہا ہے الحمدللہ، کہ اگر اس کی پریکٹسنگ نہیں کر رہے آپ لوگ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پیسے ضائع نہ کریں، 2 لیکچر کے دے دیے بہت ہیں، آگے 5 لیکچر کے نہ دیں پیسے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو پورا مہینہ پھر اس کی پریکٹسنگ کیا کریں، اور اگر وہ چیز ویسی نہ ہو تو مجھے میسج کیا کریں. میں جینوئن میسج کا جواب دیتا ہوں، فالتو کے میسج کا نہیں دیتا میں جواب. کلوزنگ سینٹنس میرے رہ گئے ہیں، انہوں نے 10 منٹ کا بولا تھا، 8 منٹ رہے ہیں. آپ کوشچن کچھ کرنا ہے تو کر لیں، ورنہ میں کلوزنگ کی طرف آ جاؤں. کوئی کوشچن نہیں آیا ہے میرے پاس، تو اب میں کلوزنگ کی طرف آ رہا ہوں. پہلا لیکچر ہمارا فلٹر سے ریلیٹڈ تھا. بہت الحمدللہ جاندار لیکچر، بہت لوگوں کی طرف سے مجھے وہ آئی ہیں، کوسچنز آئے ہیں، جینون کوسچن. بہت ساری انرولمنٹ نہیں ہو گئی میرے پاس فیملی کاؤنسلنگ میں الحمدللہ، کہ لوگوں نے اس چیز کو سمجھا کہ مینٹورشپ کی کتنی ضرورت ہے. ٹرو نیڈس کا جب ڈلنا شروع ہوا تو امریکہ میں جو میرے سیشنز ہوئے ایکسٹرا آرڈنری کے، جیسے میں نے بتایا 9.5 گھنٹے کا سیشن، نو ڈاؤٹ مزیدار سی چیزیں تھیں. انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ والی چیزیں ہو رہی ہیں. اگلا لیکچر ہمارا جا رہا ہے ڈسپلن آف کمیونیکیشن وتھ چائلڈ. اتنا ہی قیمتی ہے، اتنا ہی قیمتی ہے. لیکن میں دوبارہ بتاؤں کہ جو بچہ ہوم ورک نہیں کرتا نا، وہ کلاس میں جاتے ہوئے ڈرتا ہے. اگر چلا جاتا ہے تو پچھلی بینچوں میں جا کے بیٹھتا ہے. اگر آپ ہوم ورک نہیں کرو گے نا، آپ یقین کرو خوف کے تحت میرا اگلا لیکچر لے رہے ہو. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں بالکل فائدہ نہیں ہے لینے کا. لیکن اگر ہوم ورک کرو گے تو آپ بہت سو کے لیے صدقہ جاریہ بننے جا رہے ہو. آپ خود اٹھا کے دیکھو. آپ میں گارنٹی سے الحمدللہ کہہ رہا ہوں، اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ سارا یونیک ڈیٹا آپ کو دے کے جا رہا ہوں. یہ 42 ایئر کی میری اسٹرگل ہے جو میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. نہیں ہے ہمارے پورے بچے تباہ کر لیے لوگوں نے، لیکن نہیں سیکھنا، نہیں سیکھا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جیسے میں نے وہ کوئی کتے والی سٹوری سنائی تھی، پالنے اور پرورش کو ہم سیم سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں خود ہی سے آ جاتی ہیں یہ ساری چیزیں. تو اللہ کا شکر ادا کیجیے گا. ابھی جو بھی نماز آپ کو قریب ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے کم از کم ایک ہمت کی اور یہ چیزیں سیکھنے کی طرف آئے. میری آپ سے دعا ہے، اور الحمدللہ ہر نماز کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ دعا رہے گی کہ آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں سکھائے کہ اچھے پیرنٹس کیا ہوتے ہیں، کوالٹی پیرنٹس کیا ہوتے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا پتہ چلے. آپ کی وجہ سے آپ کی اولاد کو اللہ کے قریب جانے کا پتہ چلے، اور آپ دنیا اور آخرت میں اپنی بھی بخشش کروا سکیں اور ہماری بخشش کا بھی سبب بنیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہزاروں خوشیاں. السلام علیکم.